کچھ خاص ذاتی تجربات، باتیں ہیں کچھ خاص ذاتی تجربات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل عید کے دنوں میں ایک ایسا خاص پروگرام ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں جس میں بہت ہی زیادہ تجربہ کار جہاں دیدہ شخصیات کا ہمیں تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میری مراد ہمارے اس پروگرام میں قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور نگران شورا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور بڑی دلچسپ گفتگو بھی ہوتی ہے اور زندگی کے بہت سارے معاملات پر ڈسکس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو تجربہ ہو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قبلہ مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی قاسم صاحب ہمارے درمیان ہیں، پروگرام کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ ذاتی تجربات میں ہم نارملی ڈسکس کرتے ہیں کہ پچھلے پروگرام سے اس پروگرام کے درمیان کوئی ایسا زندگی کا واقعہ یا کچھ ایسے تجربات، ویسے تو زندگی تجربات سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور جب سفر ہوتے ہیں یا کوئی نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان میں آپ نے امت کو ایک اور عظیم تحفہ عطا فرمایا اور وہ ہے تفسیر قرآن، تعلیم القرآن۔ ہم سن تو رہے تھے کہ تفسیر قرآن صراط الجنان 10 جلدوں کے بعد ایک ایسی کتاب بھی آ رہی ہے جو شارٹ تفسیر ہوگی، تو یہ سال تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا تفسیر قرآن میں گزرا ہوگا، اور کیسا ایکسپیرینس رہا کہ ایک بڑی چیز کو کیا آپ نے صراط الجنان سے یہ سب کچھ ایکسٹریکٹ کیا یا نئے سرے سے پورا یہ کام کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو رمضان المبارک میں بڑا خوبصورت ایکسپیرینس یہ ہوا کہ کنز العرفان جو ترجمہ قرآن کیا ہوا ہے میں نے، جی اور اس کا حاشیہ ہے مختصر افہام القرآن، جی جی تو یہ ترجمہ جو ہے نا یہ پشتو زبان میں آیا۔ جی 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 اچھا، یہ آ گیا رمضان کے بالکل شروع میں، یہ پشتو زبان میں آیا، اور اس کے پھر چند دنوں کے بعد جو فیضان قرآن تفسیر میری ویڈیو میں ہے جی اس کی USB جو ہے نا وہ آ گئی۔ جی جی اچھا، اس کے فوراً بعد ہمارا جو معرفت القرآن ترجمہ ہے نا، لفظ بلفظ ترجمہ ہے، جی جی تو وہ ترجمہ غالباً انڈونیشیا سے یا ملائیشیا سے وہ چھپوایا ہے 3 جلدوں میں، پہلے 6 جلدوں میں تھا، اب 3 جلدوں میں، تو وہاں کی کوالٹی، معیار اور بہت ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ اب تو صراط الجنان بھی وہاں سے چھپ کے آنا ہے انشاءاللہ۔ جی، تو اب مجھے اس کا یہ پتا چلا کہ وہ جو معرفت القرآن ہے اس کا بھی جو پہلا ایڈیشن ہے وہ کسی ایک ہی ادارے نے سارے کا سارا خرید لیا، یا اس کا بڑا حصہ جو ہے ایک ہی ادارے نے خرید لیا۔ جی جی ماشاءاللہ۔ تو اب یہ تیسرا جو ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے بڑی یعنی خوشگوار جو ہے نا وہ ایک چیز میرے ساتھ ہوئی۔ چوتھے نمبر پہ تفسیر تعلیم القرآن آ گئی، تو یہ چوتھا ماشاءاللہ قرآن پاک کے حوالے سے کام ہو گیا۔ اچھا، پانچواں یہ ہوا کہ اے لوگو، جو کتاب میں نے مکمل کی تھی وہ رمضان سے پہلے مکمل کی تھی، لیکن رمضان المبارک میں اس کی جو فارمیشن ہے اور یہ جو سارے کام ہیں یہ تقریباً مکمل ہو کے یہ مکتبے کی طرف چلے گئے۔ تو یوں الحمدللہ ایک ہی مہینے کے اندر قرآن پاک کے اوپر 5 کام جو ہے، وہ بھی نزول قرآن کے مہینے میں، اور تو وہ بڑا خوشگوار اس کا ماشاءاللہ تجربہ تھا۔ اس ایک ہی مہینے کے اندر جو نا وہ اتنے سارے کام قرآن پاک کے حوالے سے ہو گئے۔ اور باقی رہا جی یہ تفسیر، مختصر تفسیر جو ہے تعلیم القرآن، تو یہ اس کا تجربہ اور صراط الجنان کا تجربہ تقریباً ایک ہی جیسا رہا کہ صراط الجنان جب شروع کی تھی نا تو اس وقت بیسیکلی یہ ذہن تھا جو اب تفسیر لکھی۔ اچھا تعلیم القرآن جو لکھی گئی ہے جب صراط الجنان شروع کی تھی تو یہ اس نیت سے شروع کی تھی، مقصد یہ تھا کہ کنز خزائن العرفان اور نور العرفان، یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی نور العرفان اور صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خزائن العرفان، ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ صحیح، کیونکہ تھا یہ کہ صدر الفاضل کی تفسیر میں علمی رنگ بہت زیادہ تھا لیکن اختصار تھا، اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی تفسیر میں عشقی اور ذوقی انداز تھا، یعنی وہ علمی تھا، یہ عشقی انداز تھا۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ تو یہ دونوں تفسیریں اسی انداز کی ہیں کہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا جو پہلا کلام ہے وہ علمی رنگ میں ہے، یہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، تو پہلا ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، یہ علمی رنگ میں، اور یہ جو ہے بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے یہ دوسرے رنگ کے اندر ہے۔ تو یہ دونوں تفسیریں بھی اسی انداز میں ہیں، ایک علمی انداز میں ہے اور ایک عشقی انداز میں۔ تو نیت یہ تھی کہ ان دونوں تفسیروں کو کمبائن کر کے
تو ایک تفسیر بنا دی جائے، جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان کر دیا جائے، کچھ ایڈ بھی کر دیا جائے. تو اس انداز کے اندر اس کے شاید 10 پارے مکمل کیے تھے. پھر نگرانی شورا نے اس حوالے سے کہا کہ تھوڑا سا یہ مفصل ہو جائے، کہ جب اس کو لکھنا ہی ہے تو پھر یہ اس طرح کی ہو جائے کہ یہ مبلغین کے کام آئے. تو پھر اس کا جو انداز بدلا تھا تو نئے سرے سے دوبارہ وہ 10 پاروں میں ایڈیشن کیا تھا. سبحان اللہ. تو اس انداز میں 10 جلدیں پوری ہوئی. تو اب وہ مکمل ہوگی، لیکن وہ جو بالکل شروع والی نیت تھی نا وہ باقی تھی، سبحان کہ ایک مختصر ہی ہو لیکن ان دونوں تفسیروں کا مجموعہ ہو، کچھ اس میں ایڈیشن ہو. اور پھر یہ ہے کہ 2 یا 1 جلد میں ہوگی تو پڑھنا آسان ہے، ٹرانسلیشن آسان ہے. تو اس نیت سے پھر اس کو شروع کیا تھا. تو یوں جو ہے اسے کیا گیا. اس میں صراط الجنان کو پیش نظر رکھا گیا، لیکن تقریباً ہوا یہی کہ 50% صراط الجنان لی گئی، 50% اس کے اندر مزید ایڈ کیا گیا. تو یوں دو چیزیں ہوگی. اور ایک بات یہ مزید یہ ہوئی کہ یہ تجربہ ہوا کہ مفصل لکھنا آسان ہے اور مختصر لکھنا مشکل ہے. ایک ہی بات جو ایک صفحے پر ہے اب اسے 3 لائنوں کے اندر لے کے آنا ہے. جی. تو اس میں اتنا کچھ حذف کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک مرتبہ کیا کیا اسی تفسیر کے دوران، میں نے کسی کو ایک پارا دیا، میں نے یار اس کو نا مختصر کر دیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پڑھنا شروع کیا اور مجھے واپس بھیج دیا، مفتی صاحب اس میں تو کوئی لائن ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کو میں کاٹ دوں، مائنس کروں. تو میں سمجھ گیا کہ یعنی میں اگر مشکل محسوس کر رہا تھا نا تو دوسرا بندہ تو بالکل ہی اس کو اس ناممکن. کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نئے سرے سے پھر اس کو سوچ کے لکھا. محنت پوری نئے سرے سے اس کے اوپر ہوئی. کتنا ٹائم لگا اس کو؟ اس میں تقریباً 2 سے 2.5 سال لگ گئے. اچھا ماشاء اچھا صراط الجنان بھی 3 سال میں لکھی تھی، اچھا یہ بھی 2.5 سال کے اندر مکمل. وہ 10 جلدیں 3 سال میں تھی اور یہ 2.5 سال کے اندر جو ہے وہ 2 جلدیں ہیں. اچھا اس میں میرے ساتھ معاون زیادہ تھے، اس کے اندر معاون بھی کم تھے، تو لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر 2.5 سال لگے. بھائی صاحب رمضان میں جیسے مسلمان بتایا کہ 4-5 قرآن کے کام ہوئے، لیکن میں اس وقت آپ کے ساتھ تھا جب یہ شاید اسی دن پشتو قرآن پاک ترجمہ آیا کنز العرفان کا، اور پھر جب تعلیم القرآن آئی تو آپ نے فوری طور پہ میں نے دیکھا اس کو اسپانسر کروانا اور بٹوانے کا اور تقسیم کرنے کا، اور ایک میں نے جذبہ دیکھا کہ بس فوری طور پہ نا کچھ لوگ آگے آئیں، اس کو خریدیں، اس کو تقسیم کریں. تو رائٹ اوے یہ اتنا کیوں مطلب آپ کو ہوتا ہے، کیا اس کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. مفتی صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کو لکھنے، تیار کرنے اور اس کے لیے جتنا علم چاہیے، تو یہ سب کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتے. اب جو کام ہو سکتے تھے اس میں جلدی کر لوں. واہ 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 واہ، ثواب میں حصہ ملا. تو اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آدمی، اور دوسرا یہ کہ بہت اس میں کاوش ہے، بہت کوشش ہے، پیچھے بڑی قربانی ہے. جتنا جلدی ہاتھوں میں پہنچے یہ نعمت اتنا. اور جب پھر رمضان مبارک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن شریف پڑھنے کا رجحان چونکہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے جتنی جلدی ہو سکے ماہ رمضان میں اگر آپ آگے بڑھا دیتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ زیادہ لوگ دیکھیں گے، پڑھیں گے. تو اس لیے پشتو والا بھی اسی دن ہزاروں میرا خیال ہے ترجمہ قرآن پشتو کے اور سینکڑوں تفسیر قرآن تعلیم القرآن نگران شورا نے اسپانسر کروائی شخصیات سے، اور بانٹنے کا اور بٹوانے کا ماشاءاللہ ذہن دیا. تو یہ ماشاءاللہ یہ بھی ہمیں جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم لکھ نہیں سکتے تو کم از کم اس کی اشاعت میں، اس کی ترویج میں اپنا کردار ادا کریں. سب کی اپنے اپنے، ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کرتا ہوں. وہ ہے نا کہ کئی احادیث ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ کسی کام کا جو معاون ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. من جہز غازیا، تو جو کسی مجاہد کے لیے سامان تیار کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے. اسی طرح جس نے نیکی کے کام پہ رہنمائی کی تو اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. یا جس نے کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے عمل کرنے کا ثواب اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب یہ ملتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ سوچ ہو جائے نا تو پھر تو وہی ملٹی پلائی ہوا. جو کل جو بات کی تھی نا میں نے کہ بھی ماش کی 1 مشکیزہ ڈالتا ہے یا 100 ڈالتا ہے وہ کم کماتا ہے، اور جو ایک کمپنی بنا لیتا ہے اور پانی سپلائی ڈسٹریبیوشن زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ کما لیتا ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ سوال آتا ہوگا لوگوں کے ذہنوں میں کہ آپ ایک کے بعد ایک پروڈکٹ دے رہے ہیں اور وہ اشاعت بھی ہو رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں سیل بھی ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کی رائلٹی کیا ہے؟ آپ اس میں کتنا کماتے ہیں؟ آپ کا اس میں کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ کتنا ہے؟ رائلٹی کا تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے. یعنی ذہن میں ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کو گمان ہی آ جائے، تو الحمدللہ آج تک گمان بھی نہیں آیا اس کا کہ بھئی کتاب ہے اور اتنی زیادہ بک رہی ہے تو بڑی، جیسے کہتے ہیں نا ہاٹ پروڈکٹ ہے یہ. تو رائلٹی تو الحمدللہ اس میں نہیں ہوتی.
لکھی جاتی ہے، اس کے بعد الحمدللہ جو رائلٹی دوسری مل رہی ہے ثواب کی صورت میں واہ واہ وہ واہ، مل رہی ہے. یعنی آپ 1 روپیہ بھی اس کتاب لکھنے کے حوالے سے یا چھپنے کے بعد کوئی ایڈیشن کے بعد آپ رائلٹی کے حوالے سے، جسے رائلٹی کہتے ہیں نا، وہ اس کی کچھ سبحان نہیں اللہ. ہے. یار ذرا غور کریں ناظرین کہ یہ بھی دعوت اسلامی کی خاصیت ہے. امیر اہل سنت تو کئی بار یہ فرما چکے ہیں کہ میری تحریر سے میرا اور میری جو بچے ہیں ان کے لیے بھی، خاندان والوں کے لیے بھی وصیت بھی فرمائی ہے کہ کوئی اس کا پروفٹ نہیں ہے. تو مفتی قاسم صاحب کی بھی ماشاءاللہ کتابیں، اور خاص طور پہ تفسیر قرآن، یہ لکھنا بھی آسان نہیں ہے، اور اس کے بعد جو لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں. تو اس میں ایک ذہن یہ بھی ہے نا کہ اس کا جتنا بھی نفع ہے دعوت اسلامی کی. لکھنے والے کو پتا ہے کہ اس کا نفع کسی کی جیب میں نہیں جا رہا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کسی پبلشر کا ذاتی نہیں ہے نا. کسی پبلشر کا ذاتی نہیں ہے کہ یار وہ کما رہا ہو، ہاں، لکھ میں ہم کو یوں ہے یار وہ کما رہا ہے وہ کما رہا ہے. تو یہاں ایسا ہے ہی کوئی نہیں، ماشاء اللہ. یہاں سارے کا سارا نفع نقصان دعوت اسلامی کی طرف جا رہا ہے. اصل میں تنظیمی سوچ اور تنظیمی تربیت، ماشاءاللہ. دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. یعنی آپ کے لیے اس حوالے سے کون بینچ مارک بنے کہ مجھے بھی کچھ نہیں لینا اس حوالے سے؟ دیکھیے اس میں تو امیر اہل سنت ہی سب سے بڑے بینچ مارک ہیں ہمارے لیے، ماشاء اللہ. کہ یعنی کہ بینچ مارک بھی یوں کہہ لے کہ ہم ان کے ایک شیڈو کا تھوڑا سا حصہ جنا وہ کر سبحان اللہ. پاتے ہیں، ورنہ لا بھی سبحان پاتے اللہ. ہیں. ان کا جو اخلاص کا درجہ ہے واہ، تو اس کے تو الف کے برابر بھی ہم سبحان نہیں ہو اللہ. سکتے نا سبحان کبھی اللہ. بھی. سبحان اللہ. تو اصل تو وہی ہے، اس ماشاء میں اصل تو امیر اہل سنت کی ذات ہی ہے. اور باقی اللہ کرے کہ تھوڑا سا الف تک پہنچے، پھر خا تک پہنچے، کیا وہاں بات ہے، تک پہنچے. کیا بات ہے. بڑوں کی بڑی بات ہے. ناظرین یہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. امیر اہل سنت کی کتابیں بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیضان سنت کو دیکھ لیں، اور کتابیں، میرا خیال ہے اگر کروڑوں کتابیں چھپی ہیں تو وہ تو دنیا کا ہی دستور بھی ہے نا کہ مؤلف جو ہوتا ہے، لکھنے والا رائٹر ہوتا ہے، وہ پر بک کچھ نہ کچھ تو لے سکتا ہے. شرن بھی اس پہ کوئی کبات نہیں ہے. کروڑوں روپے امیر اہل سنت کے بن سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو 1 روپیہ نہیں لیا، اور پھر اگر لیا ہوتا تو آج آپ اس کو بیان نہ کر رہے ہوتے. بیان نہ کرتے، لیا ہوتا تو بیان. دیکھیں نا کیسی بات ماشاء اللہ. اور یہ کتنے لوگوں کے لیے سیکھنے کا ہے کہ اپنا اپنا پارٹ، بعض اوقات ہر چیز پیسہ ہی نہیں ہوتی ہے، ثواب کی نیت سے اگر بندہ کرے اور پھر اس کا جو اجر ملتا اتنا ہے. مزہ آتا ہے. یہ ہے آسان، جو آپ کا کام بہت مشکل ہے. ہم جو کر رہے تھے نا یہ آسان بہت ہے. آپ جو کر رہے تھے نا اس میں مطلب کہ آپ کو بیٹھنا، کرنا، لکھنا، دماغ. اب مجھے یاد ہے فیصل آباد کے اندر ہم مدنی مشورہ کرے تو اس پہ عبدالحبیب، میں منچ پر ہوں، صوفے پر ہوں، اور سامع اسلام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالحبیب کھڑے ہیں، اور یہ ایک ترجمہ قرآن کی آپ کوئی ترکیب دلا رہے تھے. اسپینش تھا یا کوئی زبان تھی، ایسا کسی زبان کا، کسی زبان کے فرینچ کا ترجمے تھا کی یا ترکیب اسپینش. دلا رہے تھے کہ اگر یہ ہو جائے تو 50 لاکھ روپے، انہوں نے کہا تھا 50 لاکھ روپے خرچہ ہے، اور اگر یہ ہو جائے گا تو جو بھی اس کے اوپر اسپانسر کرے گا اس کے پورے ٹرانزیکشن کے اوپر جب تک چھپتا رہے گا. جب تک چلتا رہے گا. یہ ترکیب دلا رہے تھے اسلام بھائی کو. میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، منچ پر ہوں، مائک میرے سامنے ہے. میں ایسے اترا، پیچھے وہ چھوٹی سی کیبن بنی ہوئی ہے، میں اس میں گیا. ایک جاننے والے پارٹی ہے، اللہ نے ان کو مال دیا ہے. میں ان کو فون کیا، میں کہا یار جنت کمانے کا موقع آیا ہے، صدقہ جاریہ ہے. تو کیا؟ میں کہا یہ ہے 50 لاکھ روپے خرچہ ہے، صاف پیسہ چاہیے، اتنے ٹائم میں چاہیے. بولا ڈن ڈن. اس کی ڈن کرنے کی بھی جو جلدی کر لو. جلدی کر لو، دے دو. تو اچھا چاہیے بھی پارشلی تھے کیونکہ سال 1.5 سال تو ٹرانسلیشن میں لگنا تھا، تو تھوڑے تھوڑے کر کے چاہیے. جو آ کے بیٹا، میں کہا بھائی یہ ہو گیا یار، آپ کہاں کسی کو دے رہے ہو، میرے کو دو. اصل میں الحمدللہ یہی وہ جذبہ ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں کوشش کریں تو نیکی ہم کما لیں. لکھنے والے لکھ سکتے ہیں، ہم 50 لاکھ روپے ایک مثال ہے. ہم اتنے پیسے کہاں سے لاتے ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیے ثواب آپ کو 50 لاکھ کا پورا ملا ہے. ہاں اللہ پاک قبول. اتنا پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ اسی علمیت کہاں سے لاتا ہے، میں ایسی قابلیت کہاں سے لاتا. تو ہر انسان ہم میں سے جو بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے حصے کا چراغ روشن. واہ 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 واہ. اگر ہر شخص نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا نا، اندھیرا دور ہو جائے گا. چلیں ناظرین، بات تو چلی ہے تو اس میں آپ دعوت اسلامی کی مجلس سے جو تراجم ہے، دیکھیں امیر اہل سنت کی کتابیں ہیں، المدینۃ العلمیہ کی بکس ہیں، مفتی قاسم صاحب کی قرآن کے حوالے سے معاملات ہیں، ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. تو آپ چاہیں تو اس نیکی میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں، اپنے محرومین کے اصال ثواب کے لیے بھی. کہ تیمل دیکھیں نا، ہمارا تیمل ٹرانسلیشن ہو رہا ہے مفتی صاحب. یہ سب الحمدللہ میرے خیال 18-20 زبانوں میں ترجمہ قرآن یہ تیمل تو میں وہاں سے مل کر آیا نا، وہ جو ہمارے اسلام بھائی سری لنکا کولمبو میں ہوتے ہیں وہ، اور دیگر ملکوں، کیونکہ یہ تیمل جو لینگویج ہے، تھائی لینڈ میں بھی تیمل ہیں، ہند میں بھی تیمل ہیں، سری لنکا میں بھی تیمل ہیں، اور بھی دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں. یہ بہت بڑی تعداد، بہت بڑی لینگویج ہے. مفتی صاحب تیمل زبان کے 300 سے زیادہ الفابیٹ ہیں. باپ رے باپ. یہ یاد کرنا اتنا مشکل ہے، یعنی کہ عام یہ تو شاید کر لے اس کو، تو اس کا فن ہے. عبدالحبیب بھائی یاد کر لیتے ماشاءاللہ، یہ زبانیں وغیرہ یہ کر لیتے. لیکن 300 بہت مشکل ہے. تیمل زبان تو ہم نے ایک بار ٹرائی کی تھی، بولنا بھی بہت مشکل ہے. 300 سے زیادہ الفابیٹ ہو مفتی صاحب، تو اس کو لکھنا کرنا یا 250-300 کے آس پاس جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو اب میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا ترجمہ کتنا مشکل ہے. ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد جاتا ہے، پھر تفتیش ہو کر آتا ہے، پھر کرتے ہیں، پھر آتا ہے. بہت لمبا ہوا.
ہاں بڑا لمبا سسٹم ترجمہ، لیکن ترجمہ، پھر اس کی تفتیش اور کوئی دینی دوسری تفتیش، پھر علم دین کی بات ہے نا. کئی ملکوں کی زبانوں میں 47 کے قریب لینگویج میں ہماری جو کتابیں ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، اور کروڑوں روپے دعوت اسلامی کے سالانہ اخراجات ٹرانسلیشن پہ، تو آپ اس نیکی کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں. جیسے ابھی یہ جو ہے ابھی مختصر تفسیر تعلیم جی القرآن اس کا آئی بھی ہے، کرنا ہے. تو اس کا یعنی کہ ایٹ لیسٹ اس کی 60 زبانوں میں ٹرانسلیشن تو اس کی کرنی ہے. سبحان دنیا اللہ. کی جتنی بھی زیادہ بولی جانے واہ والی واہ واہ زبانیں ان واہ، سب کے اندر کرنا کیا ہے. بات ہے. تو اس میں تو میرے خیال اس کا تو خرچہ بھی تھوڑا سا ہی ہے. جی صراط الجنان کا تو بہت اتنا بڑا نہیں ہوگا. ہوتا ہے نا، وہ تو 50 لاکھ کے آس جی پاس بنے گا یا اس سے بھی زیادہ. زیادہ. اصل میں ہر ملک تھوڑا میں سا ترجمہ ہوتا ہے نا، کہیں ڈالرز میں پیمنٹ ہے، کہیں یورو میں، جی جی پاکستان میں ہوتا تو سستا ہو جاتا ہے. جی جی. تو چلیے، یہ تو آپ نے ایک کام دے دیا نا کہ آپ بھائی اب اس 60 میں ایک زبانیں ایک ہیں. زبان کوئی لے لے. ہاں اچھا، مزے کی بات ہے کہ اپنی زبان لے لے نا. کوئی انگریز ملک میں بیٹھا تو انگلش لے لے، کوئی جرمن میں بیٹھا ہے وہ جرمن لینگویج کا اسپانسر کر دے. تو تھوڑا سبحان سا اللہ. اگر آپ کو کان میں کوئی بھی بتا دے نا ہاں کہ یہ 2 جلدیں ہیں نا، اس پر ترجمہ 19-20 کا فرق آئے گا ٹرانسلیشن میں. میرا خیال ہے ابھی کم از کم بھی جو ہے نا $20,000 تو رکھنے چاہیے منیمم بھی، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ $20,000 سے کم میں، کیونکہ باہر ملکوں میں پر ڈالر پیجز کے حساب سے ہوتا ہے، تو $20,000 ہی تقریباً 50-60 لاکھ ہی بنتے ہیں. تو اتنا آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. زیادہ 50-60 لاکھ. اب یہ پتہ نہیں، کیونکہ آئی تھنک 20-25 لاکھ میں ہو جانا چاہیے. 25-26 لاکھ میکسیمم میرے خیال ہے ہونا. $10,000 رکھے، $10,000 کا چلے، 12ویں کے $12,000 رکھے، اور بچ گئے تو ہم کسی اور زبان میں ڈال دیں گے. تو $12,000 پر لینگویج کے حساب سے آپ اگر اسپانسر کرنا چاہتے ہیں. بخاری شریف کا جو کام شروع ہے الحمدللہ، یہ 6 کے 6 جو مشہور کتابیں ہیں سیاستہ، جی جی. الحمدللہ اس پر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اور اس پر بخاری شریف کا کام شروع ہو چکا. پہلی جلد اس کی شرح کا نا. شرح بخاری. ہاں شرح بخاری شریف، صحیح بخاری کی. تو اس کا الحمدللہ انگلش ٹرانسلیشن کا کام بھی ہاتھوں ہاتھ دیا ہوا واہ واہ واہ، ہے کہ سبحان یہ چھپنے گئی ہے، انگلش ٹرانسلیشن اس کی ہوتی چلی جائے. کفریہ کلیوں کے بات کے بارے میں سوال جواب کتاب کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کا بھی انگلش. یہ کتنی جلدوں پہ بخاری شریف انشاءاللہ ہوگی؟ اب یہ مفتی حسان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو پتہ 2 یا 3 جلدوں میں. ماشاءاللہ. یہ بھی 2 یا 3. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دعوت اسلامی 2 یا 3 جلدوں میں مختصر کر دیا تھا نا. اس سے پہلے تو یہ وہ جو 10 جلدوں میں مقرر روایات تھی، مقرر روایت حذف کر کے، اور باقی جو ہے 2 سے 3 جلدیں بن رہی ہیں. ماشاءاللہ. چلے کچھ کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. کالز دیجیے گا. علی حسن، میں اسکردو سے بات کر رہا ہوں. میرا نگرانی شورا حاجی عمران سے سوال ہے کہ آپ کو کس ملک میں جانا اور سفر کرنا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اسکردو سے. واہ بھائی، آپ نے تو بڑی یونیک جگہ سے کال کی. ایک اور کال دے دیں، پھر ساتھ جواب لیتے ہیں. عبدالحفیظ اتاری، وزیر اعظم سے عرض گزار ہوں. مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اپنے مسئلے یاد آتے ہوں گے. کبھی کسی نے رستے میں روک کر بھی مسئلہ پوچھا ہے آپ سے؟ چلے جناب، دونوں سوال بڑے دلچسپ ہیں. کس ملک میں جانا اچھا لگتا ہے بھائی؟ میں آپ کا وہ جو آپ کلام پڑھتے ہیں وہی کلام سنا دیتا ہوں. بینو شوق مدینے جاوڑ دا، میرے دل وچ حسرت ہوڑے نہیں. ہے سبحان اللہ. الحمدللہ، اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کی زیارت سے بڑھ کر کون سی گلیاں ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی زیارت سے بڑھ کر کون سے جگہ ہے؟ سبز گنبد کی زیارت، کعبہ مشرفہ کی زیارت جہاں ہوتی ہو، اس سے زیادہ دل کہیں ہونا. مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. اس سے اچھی کوئی جگہ بندہ کا دل کر ہی نہیں سکتا جانے کا، ہے بھی نہیں کہ بندے کا دل کرے جانے کا. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب، آپ سے چلتے پھرتے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ میں ایک سوال ایڈ بھی کر دیں تو پوچھنا چاہیے. مفتی صاحب مل گئے تو پھر پوچھ ہی لو، یا پھر پتہ نہیں کب ملیں گے. دیکھیں، جہاں تک تو یہ ہے نا کہ چلتے پھرتے لوگ سوال پوچھتے ہیں یا نہیں، تو اس میں تو یوں سمجھ لے کہ جیسے ان پہ بوچھاڑ ہو جاتی ہے سوالات کی، تو بے تحاشا پوچھنے والے ہیں. اچھا. تو دوسری بات یہ کہ پوچھنا چاہیے یا نہیں، تو اس میں تو یہ ہے کہ ہرگز نہیں پوچھنا چاہیے. اچھا. مسائل پوچھنے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے بالکل ایک مسئلے کی نوعیت ہی ایسی ہے نا کہ ہلکی سی نوعیت ہے تو پوچھ لیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بالکل ٹپیکل قسم کے کمپلیکیٹڈ مسائل یا درمیانے درجے کے بھی مسائل ہیں، تو وہ مسئلے کے ادب کے خلاف ہے کہ وہ یوں راہ چلتے پوچھے جائیں. بزرگان دین کی مختلف عادات تھی. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ ان کے دروازے پہ کوئی آتا تو جیسے خادم جاتے پوچھتے تو کہتے جی مجھے ملاقات کرنی، کوئی بات پوچھنی. تو اگر انہوں نے حدیث مبارک سننی ہوتی تو پھر تو ان کو اندر بلاتے، اور وہی جو ان کی مخصوص نشست تخت والی تھی اس پہ بیٹھتے، خوشبو لگاتے، پھر اسے حدیث سناتے. اور اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا تو پھر وہیں کھڑے کھڑے بتا دیتے. اور اسی طرح مسجد نبوی شریف کے بعض ستونوں کے ساتھ کئی اکابر ائمہ تابعین ہیں جن کا معمول یہ پڑھا ہے میں نے کہ وہ مسجد کے اس ستون کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، پلر کے ساتھ، اور وہاں پر لوگوں کو مسائل بتاتے رہتے. اور راہ چلتے کا جواز تو لازمی بات ہے کہ ہے ہی، اور حدیث کے اندر بھی ہے، ایون کہ بخاری شریف کے اندر بھی روایات ہیں.
لیکن علماء نے جو باب الافتاء والاستفتاء ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ یوں رات چلتے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں تو خیر گرمی کا فیکٹر بھی اس کے اندر موجود تھا, آج بھی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ چلتے چلتے آدمی کو ویسے بھی جو ہے نا وہ گرمی پسینہ یہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ میں کوئی اور بات چل رہی ہوتی ہے, اس وقت اس کی توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے. اور مسئلہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس میں نہ اور ہاں جو ہے وہ حلال اور حرام کا فرق ڈال دے وہ گا. تو عمل شروع کر دے گا, وہ عمل شروع کر دے گا, اور وہ پھر سمجھا ہوگا کہ میں نے تو پوچھا تھا اور اس کا جواب یہ ملا تھا, جبکہ انہوں نے یہ بتایا نہیں تھا. اور ایسا ہوتا ہے کہ یوں راہ چلتے مسئلہ بیان کیا اور بعد میں وہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ نے بتایا تھا نا مجھے فلاں موقع پر, ہاں یہ تو نہیں بتایا تھا, ہم نے بتایا تھا, ہم نے تو حرام کہا تھا, استغفر یعنی کہ جائز نہیں. اس نے کہا اچھا نہیں والا نہیں سنا تھا, جائز ہی سنا تھا. استغفر اللہ. تو یہ مسائل راہ چلتے پوچھنے کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ویسے ہے. تو اور آج کا زمانہ ویسے بھی جو ہے نا اتنا ایک روا روی کا اور بالکل وہ ہے نا حسل بسل کا, کہ اس کے اندر تو راہ چلتے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے. اور اتنا مطلب کہ کمپلیکیٹڈ ہے یہ, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں یوں جی جی آپ سے وقت لیے بغیر میں آپ کے پاس آیا ہوں, کوئی اکا دکا کیس ہوا ہوگا. جی, ایسا 3 مرتبہ کہیں گے کہ آپ بھی بغیر پوچھے جو ہے نا وہ بغیر یعنی کہ پہلے سے بتائے آپ نہیں آتے مسئلہ پوچھنے, تاکہ ان ہزاروں کو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کا یہ انداز ہے تاکہ مجھے دوسروں کو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ایسا ہی بالکل مجھے پہلے ایسا میں آپ کی مثال دیتا ہوں. ہاں. میں کئی جگہ آپ کی مثال کوڈ پرسنلی میں کوڈ کر چکا ہوں. ایک خادم بھی استاد صاحب ٹائم مانگتا ہے آپ سے, میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ سے پہلے وقت ہی لیتا ہوں. نہیں تو ٹھیک ہے, ہم یہی کر سکتے ہیں نا, میں نہیں وقت ہی لینا چاہیے نا ظاہر ہے, وقت نہیں ہاں لینا تو چاہیے. میں کال کرتا ہوں یا رابطہ کرتا ہوں, مفتی صاحب دفتر میں ہی ہے, پہلے تو پوچھتا ہوں ہاں آ گئے مفتی صاحب, اگر ایک بات کرنی ہے حاضر ہو جاؤں, یا پھر ہم کافی وغیرہ کوئی ہم ایسا ایک نظام بناتے ہیں ماشاءاللہ. کہ بالکل ایک ماحول بنے, ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. پھر بات کریں. یعنی کہ بالکل ایسے مطلب نہیں جانا چاہیے, ہر ایک کو اس کو فالو کرنا آپ بھی چاہیے. اکثر پوچھتے ہیں لیکن وہ کافی والا فیکٹر نہیں ہے اس میں. ہاں بس وہ کافی کی وجہ سے رہ گیا نا, میں یہ غلط بات ہاں, ہو. تو چلے نہیں بھائی. میں نے ویسے کافی پی, اچھی بنتی ہے گھر میں. آتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ, کیا کریں, آئیں تو پھر ملیں پینا. چلیں اچھا, یہ مفتی صاحب اب اس میں کوئی دلچسپ واقعہ بھی ہوا ہوگا کبھی, یا کوئی پوچھنے والا ناراض ہو گیا ہوگا چلتے چلتے میں, یا آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی, ایسا کچھ ہوا؟ دیکھیے راہ چلتے مسئلہ پوچھنا تو ایک آگے کی بات ہے نا, ہوں. ٹھیک ہے. آپ صرف ملنے کے اوپر مجھے اپنا تجربہ بتا دیں کیا ہوتا ہے. راہ چلتے ملنے, کہ راہ چلتے ملنے کے اندر ہی اگر آپ نہیں ملتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے. باپ رے باپ, وہ تو بدگمان اور پتہ نہیں کتنی سارے تو ہمارے بارے میں خیالات بنا لیتے ربی ہیں. بھائی کے ساتھ میں نے بہت سے سفر مدینہ کیے ہیں, تو ان کے ساتھ ایک سیکرٹری ہوتا تھا یعنی بعد میں, جس کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ ہر بزن ہونے والے کو سمجھائے کہ وہ آپ سے بھائی کیوں یہاں سکون سے نہیں ملے. ملنا بہت مشکل ہے, یہاں آزمائش ہوتی ہے اور پھر مجمع جمع ہو جاتا ہے, تو یہ وجہ ہے. تو یوں ایک بندہ مقرر ہے. تو یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس رش لگے گا تو آپ ہر کسی سے تو نہیں مل سکتے. ابھی میں نے تھوڑے دنوں پہلے ہی واقعہ بیان کیا, کوئی بھی مشہور عالم دین ہیں, نعت خواں ہیں, یا ایسی شخصیت جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں, حرمین طیبین میں آپ رش وغیرہ سے اوائڈ کریں. مجھے ایک صاحب نے تھوڑے دنوں پہلے ہی میسج کیا کہ ایک اسلامی بھائی ہیں, وہ اچھا انہیں کا میسج بھیج دیا انہوں نے, کہ اس کا میسج یہ تھا کہ میں عبدالحبیب بھائی کا بہت بڑا فین تھا, میں ان کا کوئی بیان چھوڑتا نہیں تھا, جہاں بیان ہوتا کراچی میں جاتا, اب میں اتنا بدزن ہوں کہ ان کو سننا ہی چھوڑ دیا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں گیا اور میں نے روتے روتے جو ہے نا مکے میں بھی دعا کی, روضہ رسول میں بھی دعا کی کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے. اب میں دعا کر کے آگے بڑھا تو یہ سامنے سے آ رہے تھے, یہ سامنے سے آئے تو میں نے تو سوچا آپ گلے بھی ملوں گا تو بیٹھوں گا بھی تو بات بھی کروں گا, انہوں نے ہاتھ ملایا اور یہ چلے گئے. تو ایسا کیا میرے ساتھ. اب میں نے اس اسلام بھائی سے رابطہ کیا, پھر تو معافی مانگی ان سے, پھر میں نے ان کو اتفاقاً شب برات کو میں نے بلایا اپنے پاس, سحری ساتھ کروائی, پھر ان کو ساری بات بتائی کہ ایسے کتنے لوگ ہیں, اگر میں سب سے ملوں رش ہو جائے, آپ ہاتھ بھی چومیں تو وہاں چومنے والوں کو بعض اوقات اور کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. بہرحال پھر ان کو سمجھ آ گیا, لیکن بات ہوئی کہ بہت جلدی لوگ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یار یہ بات تو قبول ہو گئی نا, تو ملنے کے ساتھ بہت کچھ کرنا تھا نا, وہ انہوں نے دعا تو یہ کہ یا اللہ میری ملاقات ہو جائے, ملاقات ہو گئی, لیکن وہ یا اللہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں, یا اللہ میں ان کے ساتھ بات کروں, وہ اصل میں پھر ایسے اسباب ہو جاتا ہے, آپ کہیں ہوٹل میں آپ کی ملاقات ہو ہو جاتی گئی. اب تو خیر خوش ہو گئے وہ, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ بھی مفتی صاحب تھوڑی تربیت فرمائے نا کہ اگر کوئی نہیں مل پایا کسی وجہ سے جیسا آپ چاہتے ہیں, تو پھر اس کے بارے میں کیا اتنا بدگمان ہو جانا, اتنی باتیں کرنا. بات یہ ہے کہ جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہے نا, یا تو ان کا علم نہیں ہے یا ان پہ عمل نہیں ہے, دو چیزیں. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو سلام کرو اور اجازت لو, یہ سری آیت مبارکہ ہے. فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. تو اچھا اب اس کے بعد اگر وہ جواب نہ دے
تو واپس لوٹ آؤ. یہ آیت ہے. اور حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ تم 3 مرتبہ جو ہے وہ نوک کرو, دروازہ کھٹکھٹاؤ, اور اگر گھر والا آ جائے تو ملاقات کر لو, ورنہ واپس آ جاؤ. اچھا, یہ جتنے بھی دنیا بھر میں مہذب یا سویلائزڈ لوگ شمار کیے جاتے ہیں نا, وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اول تو بغیر اجازت جاتے نہیں, اور اگر چلے جائیں اور سامنے والا باقاعدہ پیغام بھجوا دینا کہ میں بزی ہوں اس وقت, آپ بتا کے آتے تو میں آپ کے لیے, تو وہ ناراض ہوئے بغیر آ جاتے کہ ہاں یار میری غلطی ہے, واقعی ٹائم لے کے ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہے. اور تیسرے نمبر پہ اگر 3 مرتبہ کے اندر بھی اس نے جواب نہیں دیا تو بغیر ناراض ہوئے واپس آ جائے. اچھا, یہ حکم قرآنی ہے اور یہ حکم حدیث ہے. اللہ اکبر. لیکن لوگ کہتے ہیں ہم گھر تھوڑی کہتے ہیں, آپ تو سامنے مسجد میں ملے تھے میرا. یعنی اب وہاں پر وہ جو بندہ گھر میں ہے, اگر مثال کے طور پہ جسٹ وہ بیڈ پہ ہی لیٹا ہوا تھا اور تب بھی اس نے 3 مرتبہ جواب نہیں دیا, اور یہ پتہ ہے کہ یار ابھی تو آ کے لیٹا ہی ہوگا, تو کیا دروازہ توڑ دے اس کا؟ بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بھئی سامنے والے پر ہم سے ملنا بھی واجب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور اس کے ذہن میں کیا چیز ہے, اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں, اس کی کیا مجبوری ہے, یا وہ کس سوچ کے اندر ہے. یہ 20 چیزیں ہوتی ہیں جس سے اگر تھوڑا سا اچھے گمان میں لے لیں تو بندہ بہت ساری تعبیریں کر لے گا, ایسے ہی ہے. اور اگر بدگمانی لینی ہے تو کل وہ آپ کا جو سلسلہ تھا اس میں ہم نے بات تو شروع کی تھی لیکن آگے نہیں بڑھی تھی, جی کہانی کے پیچھے کہانی, جی اس میں بھی یہی تھا نا کہ ہم بڑی جلدی جو نا یا تو حسن ظن کا شکار, یا بدگمانی کا شکار, عقیدت کا شکار, یا نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہوتی ہے. اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا صبر کر لے نا تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار اس کا جینوئن ریزن تھا اس کا, صحیح. اور بالفرض جینوئن ریزن نہ بھی ہو تو ایک شرعی حکم موجود ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں اور سامنے والا اگر آپ کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کرتا تو آپ کے پاس اس کی ناراض ہونے کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو اسے مسلمان سے ناراض ہو کے بیٹھ جانا اور یہ طے کر لینا کہ آئندہ نہ میں اس سے ملوں گا نہ میں اس سے سلام لوں گا, یہ حرام ہے. اللہ, وہ تو گناہگار نہیں, وہ یہ ہو گیا. اس مبارک کے اندر تو یہ ہے نا کہ مسلمان سے اگر کوئی یعنی بلا وجہ ناراض ہونا تو ویسے ہی حرام. صحیح. اور اگر کوئی وجہ ہے تو 3 دن تک اجازت ہے کہ اس سے یہ قطع تعلقی رکھے. 3 دن سے زیادہ حلال نہیں مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو بندہ یوں بدظن ہوا تو یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ بھئی میں جسٹ سائیڈ میں ہو گیا, یہ اپنے ذہن میں باقاعدہ عزم مصمم کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے آئندہ اس بندے سے نہ سلام لینا ہے نہ اسے ملنا ہے. تو یہ تو مستقل گناہگار نہیں. اچھا, صرف سلام لینا نہیں ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو بھی کہنا ہے, بڑا مغرور ہو گیا ہے. فزیکل بات کر رہے ہیں نا, اب اس سے زیادہ تو واٹس ایپ پر پرابلم ہے نا, کہ بھائی آپ نے اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ کو میسج آئے گا حضور سلام کا جواب دینا واجب ہے, آپ مغرور آدمی سلام کا جواب تو دیں. نہیں, وہ تو اس کے بعد اور آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ تو بڑے مغرور ہیں, ٹی وی چینل پہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہمارے رپلائی نہیں دیتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے نا, اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں, لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مغرور ہو گئے. اور اچھا, اعلیٰ حضرت ہیں, یعنی کہ میں کام کی مصروفیت کی وجہ سے اگر کوئی جواب نہیں دے سکتا تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہیں. جلد نمبر 29 میں اعلیٰ حضرت بالکل یہ لکھا ہوا. لیکن صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کو اور کلیئر کر لیں, ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں اس کا ایک شارٹ کلپ بنوا لیں گے کہ یہ ایک تو آپ نے کہا کہ اس کا ناراض ہونا وہ غلط ہے, حرام ہے. اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ کہ اوروں کو کہنا کہ غیبت اور اس میں بہتان میں آ جائے گا. تو یہ واٹس ایپ میں اور فزیکل سب میں آ جائے گا, یہ سب میں ہی آئے گا. ہاں سب میں آ جائے گا, تاکہ بدگمانی یا قطع تعلق کی فزیکلی کسی میٹر کی وجہ سے کی ہو اور یا کوئی واٹس ایپ کی وجہ سے کی ہو, دونوں صورتوں میں اگر قطع تعلقی اس نے کی ہے یا اب اس کی دوسری جگہ غیبت یا بہتان تراشی کرتا پھر رہا ہے تو گناہگار تو ہے ہی نا اس کا. استغفر اللہ. مجھے یہ یاد ہے بڑے لوگوں کے تعلق سے, مفتی صاحب بھی بڑے ہیں مگر ان سے چلو اتنا ہے کہ میں ڈائریکٹلی رابطہ کر لیتا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے شاید اگر میں 92% یا اسے کم زیادہ میں بات کروں تو میں امیر سنت سے ملاقات کرنا ہوں نا تو امیر سنت علی رضا بھائی ہوتے ہیں نا, میں ان کے ذریعے جاتا ہوں. کیا پوزیشن ہے, آ جاؤں, مشورہ کر لیں, بات کر لیں, پوچھ لیں, کیونکہ وہ ان کو زیادہ بالکل قریب ہیں ماشاءاللہ. مزاج دیکھ کر ان چیزوں جیسے ابھی ہم 2 دن پہلے میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں, اپنے تجربات ہم شیئر کر رہے ہیں نا. تو جیسے ہم ابھی افطار میں تھے یا سحری میں تھے, ساتھ آخری تھی سحری افطاری, تو کھانا آیا تھا گھر سے, تو میں نے ان کو دیا علی رضا بھائی کو کہ یہ, کیونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا امیر سنت چند دنوں سے پرہیزی اور احتیاط کے ساتھ چل رہا ہے. اب میں دے دوں, مجھے امیر سنت کا ظرف پتہ ہے,
کہ وہ آپ کے کہ میں بھائی دوں کی گا، خاطر کچھ کھائیں یہ گے. لیں گے اور یہ لیں گے، مطلب دل رکھنے کے لیے لے لیں گے. اب یہ میرا دل رکھ لیں گے نہیں، ان کو اللہ نہ کرے کوئی مطلب واہ واہ واہ، موافق بات نہ سبحان آئے. اللہ سبحان اب ان کو پتا ہے جو سارا نظام دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کھائیں گے نہیں کھائیں گے، لیں گے نہیں لیں گے، کیا کریں گے. تو میں نے علی رضا کو دیا کہ ذرا چیک کر لو. وہ اچھا اس نے پہلے دیکھا جیسے کوئی جی کھٹاس تو نہیں ہے، مجھے اندازہ تھا واہ واہ. کیا چیزیں ہیں. پھر اس نے مطلب پیش کیا. تو میرے سے اسلام بھائی تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں پہلی بار بھی سوال کیا کہ آپ ڈائریکٹ دے سکتے تھے لیکن آپ نے یہ اس لیے کیا تاکہ واہ واہ، تو جو مزاج میں ہے. عجیب. مطلب میں اس کو یوں کہتا ہوں جو جیسا مفتی صاحب نے کہا سیولائزڈ پرسن جو بھی ہوگا نا وہ پروٹوکول فالو کرے گا. سبحان اللہ. ہمیشہ پروٹوکول فالو کریں آپ. سب یہی بھی یہی چیز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام پیش ہوتے تھے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ موجود ہوتے تھے اور ان سے اجازت کے بعد ہی اندر آتے تھے. واہ واہ واہ، بالکل حضرت یہ- بلال سے ہاں یہ باقاعدہ اس کے ایک نہیں اس کے تو 20 واقعات ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام. بڑے بڑے خادی اصل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ مشہور حدیث مبارک ہے نا کہ اندر آئے تو وہ چٹائی بچھی ہوئی تھی اور گھر میں ایک سائڈ میں مشکیزہ تھا، کچھ جو تھے تو وہ رو پڑے. جی جی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. یہ جو حدیث مبارک ہے اس کا پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ گئے اور وہاں پر جا کے مسجد میں ٹہلتے رہے کہ بھئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں. تو جب سرکار نہیں آئے تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ جا کے بتائیں کہ عمر آیا ہے. اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو پھر آپ وہاں پر گئے. واہ واہ واہ. تو یہ پورا طریقہ کار جو ہے یہ احادیث مبارک میں موجود ہے. جو اس کو اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا جو ابھی آپ نے جو ٹاپک لیا نا یہ ایک آدمی ڈسٹرب نہیں ہوتا. اب جیسے مفتی صاحب کو پتا چلا کہ فلاں ڈسٹرب ہو گیا تو مفتی صاحب بھی ایک بندہ استاذ تو ہے نا. ہاں ہاں، ہمارے سارے مفتی کام صاحب کو بھی سے لگے گا یار اب دیکھو یار ڈسٹرب ہو گیا. اب ان کے کئی کام رکے، ایسا ہی ہے. آپ کو لگا آپ کے کئی کام رکے، مجھے پتا جس کو بھی یہ لگا یہ فیملیز میں بھی ہے. اب یار وہ داماد ڈسٹرب ہو گیا، مطلب کہ وہ بھائی ڈسٹرب ہو گیا، یہ ڈسٹرب ہو گیا. اب ڈسٹرب ہونے کا نہ ہاتھ نہ پیر نہ آنکھ نہ کان کچھ بھی نہیں ہے اور ڈسٹرب ہو گیا. جب ڈسٹرب ہو گیا تو اس کی یہ مفتی صاحب نے جو دو باتیں جملے کہی نا، یا تو علم نہیں ہے یا عمل نہیں ہے. یہ دونوں کی وجہ سے تو بندے کو ہر جگہ پہ سیولائزڈ ہونا چاہیے. معاشرت یہ سب مطلب کہ معاشرتی مینرز کے نام پر بہت باتیں ہوتی ہیں تو یہ تو قرآن و حدیث میں بات تو نا یہ چیزیں یہ معاشرتی سنتوں میں سے واہ واہ واہ. معاشرتی یہ بہت خوبصورت ورڈ ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو دنیاوی مینرز ہے نا یہ اس میں بھی شامل ہے. واہ واہ واہ. ہم جن معاشروں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ غیر مسلم معاشرے ہیں اور ان کے اندر یہ چیز ہے. تو یہ ایک ورلڈلی مینرز کے اندر بھی یہ چیز یعنی کہ مینرز آف لائف کے اندر ایٹیکیٹس جسے کہتے ہیں یہ اس میں شامل ہے. یہ تو خاص معاشرتی سنت ہے. ایسا خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے نا، تو عام لوگوں کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے نا، سب کے لیے. مطلب کسی کے گھر پر آپ 25-26 تاریخ کو چلے جائیں، غریب آدمی ہے، مجھے تو خیال آئے گا، میں اپنا پرسنل بتا رہا ہوں، مجھے تو خیال آئے گا غریب آدمی ہے، ایک بالکل ایک ایوریج سے بھی نیچے کا اسلام بھائی ہے کوئی بھی ہے، میں تو 25-26 کے گھر پہ رات لاسٹ آخری مہینے کے آخری تاریخ کو جانا تو میں احتیاط کروں گا. یار بیچارہ اہتمام کہاں سے کرے، چائے بھی پلائے گا تو مشکل میں آ جائے گا. 25-26 کے بعد تو ہمارے جو 25-30-40 ہزار والے لوگ ہیں یہ تو مطلب نیل ہو جاتے ہیں، اور بلکہ ان کو تو شاید قرضہ لینا. وہی والی بات ہے کہ اجازت لے کر حالات دیکھ کر بالکل دیکھ کر جانا چاہیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ناظرین باتیں ہو رہی ہیں. اسی کو کہتے ہیں ذاتی تجربات، اور ان تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کالز دیجیے گا. محمد فضیل رضا تاری برمنگھم یوکے سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہیلدی اور انفارمیٹیو گفتگو ہو رہی ہے. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. حضور ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں آپ لوگ، خاص طور پہ نگرانی شورا اور مفتی قاسم صاحب سے سوال یہ ہے کہ کبھی کسی نفسیاتی مریض یا نفسیاتی ساحل کو بھی ڈیل کرنے کا کوئی تجربہ ہوا ہے؟ دارالفتہ اہل سنت میں تو طرح طرح کے لوگ آتے ہوں گے، تو اگر کوئی ایسا تجربہ ہوا، کوئی وہ ڈیل کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا. نگرانی شورا سے بھی مل جاتے ہوں گے ملاقات کے دوران، مفتی قاسم صاحب سے بھی، کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. محمد ایاز رضا تاری انڈونیشیا سے. ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے ذاتی تجربات. مفتی صاحب بھی جلوہ فروز ہیں، نگران شورا بھی جلوہ فرمائے، اور حاجی عبدالحبیب بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی برکت اور بھلائیاں عطا فرمائے. نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی سے عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ انڈونیشیا آ چکے ہیں. انڈونیشیا میں آپ نے کیا دیکھا، آپ کے کیا تجربات رہے انڈونیشیا کے حوالے سے، تو یہ بھی کچھ شیئر کیجیے گا.
माशाल्लाह, एक और कॉल दे दें। बिलाशुबा मदनी चैनल के फेवरेट प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम जिसका इंतजार रहता है, अल्लाह पाक आप सबको सलामती अता फरमाए। रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई से भी, निगरान शुरा से भी सवाल ये है कि आपका मुताले का क्या सिलसिला होता है, कितना मुताला करते हैं और जरूरत के तहत करते हैं या बिल तरतीब भी को मुताले का सिलसिला जारी है? माशाल्लाह, बहुत प्यारी कॉल्स हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नफसियाती साइलिन। जी मुफ्ती साहब की कहते हो तुसी? जो रिसर्च है ना उसके मुताबिक हमारे मुल्क में नहीं करो मुफ्ती साहब, नहीं % लोग नफसियाती हैं। नफसियाती के लेवल होते हैं, असल में हम तो डायरेक्ट उसको पागल ही समझ रहे थे ना कि नफसियाती के अंदर मुझे पता था ये जब रिसर्च पे गए ना मैंने कहा मुफ्ती साहब ने ये ऐसा नहीं है। यानी कि एक स्ट्रेस होता है, एक एंग्जाइटी है, एक डिप्रेशन है, फिर स्ट्रेस के लेवल है, एंग्जाइटी के लेवल है, डिप्रेशन के लेवल है। तो यूं जो है ना 20-25 कैटेगरीज बनती हैं। सही। तो यूं जो है ना 60% नफसियाती है। ये जैसे अभी जितनी हमने बातें की है ना, ये बेसिकली है नफसियाती मरीज की। हाँ, ये जो नाराज हो जाने वाले और इस तरह नाराज होने वाली और कोई रीजन मामूली सा है और इतना बड़ा बशूर नाजरा बहुत ज्यादा है ना, ये इम्बैलेंस। यानी कि ये जो नफसियाती है, इसे कहते किसे, यानी कि जो माइंड का बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाए, ये इसी का नाम है ना। तो यूं तो बहुत बड़ी तादाद है। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं और अब मिलने वाले दो तरह के होते हैं। एक तो जो सिर्फ यानी कि ये बताने के लिए आते हैं कि हम नफसियाती मरीज हैं, यानी प्रैक्टिकली बताने आते हैं। एक वो हैं जो इलाज के लिए आते हैं या पूछने आते हैं। जो पूछने आते हैं तो उनको तो हम कोई ना कोई जवाब दे देते हैं, और जो सिर्फ प्रैक्टिकली बताने आते हैं उनको हम सलाम कर देते हैं। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। बाकी मैंने देखा ये है कि नफसियाती मरीज जो भी है, नफसियाती मरीज कह लें या जज्बाती आप कह लें, दूसरे अल्फाज में जज्बाती के अल्फाज भी इसके लिए होते हैं। उन सब का जो इलाज है ना वो होता एक या दो जुमलों में। अच्छा। लेकिन उस पे अमल करना पड़ता है। यूं कह लें कि जुमला जो है ना वो नमक के बराबर और अमल आटे के बराबर। जब ये कॉम्बिनेशन चलता है तो फिर एक पूरा उसका नतीजा निकलता है। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका जो आपने मुख्तलिफ सहाबा किराम को मुख्तलिफ चीजें बयान फरमाई, एक जुमला बयान फरमाया। अब वो जुमला उनकी पूरी जिंदगी के किसी खास मामले के हल के लिए होता था। तो इसी तरह ये जो मसाइल होते हैं ना, इनमें भी ये होता है कि एक आदमी को, जैसे मिसाल के हदीस मुबारक के अंदर गुस्से का इलाज ही बयान किया है कि खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, या वुजू कर लो, या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। या इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने बयान फरमाया कि ये समझो कि तुमसे कितनी खताएं होती, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देता है, तो तुम भी ये वाला रवैया इख्तियार करो। और या ये है कि रहम करो, तुम पे रहम किया जाएगा, माफ़ करना इख्तियार करो, तुम्हें माफ़ किया जाएगा। इस तरह की एक एक चीज़ होती है। उस चीज़ को आदमी अगर बार बार अपने कौल, ज़हन और अमल इनके साथ दोहराता रहे ना, तो कौल का असर होता है 5% और ज़हन में उसको दोहराने का जो असर है वो होता है 20%, और 75% असर जो है ना वो अमल का होता है। सही। तो नफसियाती जितने मामलात हैं, अगर डिप्रेशन लेवल है तो वहां जाके तो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन उससे नीचे नीचे तकरीबन ऐसी चीज़ों का गम है, गुस्सा है, नफरत है, अदावत है, हसद है, तकब्बुर है, कीना है, इवन कि ये जो बातनी अमराज हैं ये भी असल में नफसियाती अमराज ही हैं। जो रूहानी अमराज है ये भी नफसियाती। एक आदमी इंतहा दर्जे का मुतकब्बिर है, नफसियाती है वो। अगरचे दूसरे एतबार से वो बड़ा पोलाइट और एजुकेटेड और वेल मैनर्ड समझा जाता हो, लेकिन मुतकब्बिर है तो वो नफसियाती है। वो रूहानी मरज के अंदर मुब्तला है। लेकिन तकब्बुर का इलाज क्या है? तकब्बुर के इलाज इसी तरह के चंद एक जुमलों के अंदर है कि अपनी इब्तिदा देख, अपनी इंतहा दे। और या वही है कि जो तकब्बुर करेगा तो क़यामत के दिन जनाब वो चींटियों की सूरत में होगा और मखलूक उसको रौनती हुई जाएगी। तो इस तरह की एक आध चीज ही जो उसका इलाज करती रहती है। तो यूं है कि नफसियाती जब हैं तो मिलते भी हैं। लेकिन इसमें बाज़ औक़ात उलझते भी होंगे, जब उनको आप कोई मसला समझा रहे हैं वो नहीं समझने के लिए तैयार हैं, उनको जब तक अपने मतलब का जवाब ना मिले तो फिर जिद कर रहे होते हैं। हर तरह के। अब लाज़मी बात है हमारा जब मुआशरा है ही अनट्रेंड और गैर तरबियत याफ्ता और मैनर्स वगैरह से फारिग, तो फिर उसका नतीजा तो इसी तरह का निकलना है ना। तरबियत ही का हमारा सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, पहले नंबर पे इल्म का है, दूसरे नंबर पे तरबियत का है। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज में तालीम जो है ना, वैसे तो उसका भी मेयार ऐसा ही है, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमारे किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, लेकिन चले इसके बावजूद हम कह दें कि अरबों रुपए की ग्रांट हुकूमत देती है, अरबों रुपए के फंड देती है, और इसी तरह लोग भी बड़ी बड़े फंड डोनेशन देते हैं और यूनिवर्सिटियाँ तामीर करते हैं।
لیکن وہ ساری کی ساری تعلیم ہے، تربیت تربیت نہیں ہے وہاں پر. تربیت اب دیکھ، اس لیے پڑھا لکھا جاہل کا لفظ بولا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا جاہل کا مطلب وہی ہوتا ہے جو قرآن پاک کے اندر ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب رحمان کے بندوں سے جاہل خطاب کرتے ہیں، جاہل بات کرتے ہیں، تو وہ ان سے کہتے ہیں سلام. تو یہ جاہل کون ہے؟ اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا یا جس کو سائن نہیں کرنے آتے، جو سرکاری طور پہ الٹریٹ شمار کیا جاتا ہے. نہیں، اس سے مراد وہ ہے جس کا رویہ جاہلانہ ہے. معلومات کے اعتبار سے بھلے جتنی مرضی معلومات ہو، لیکن آپ دیکھیں کتنے کتنی بڑی پوسٹوں کے اوپر اور کتنے کتنے بڑے ٹائٹلز والے جو ہے وہ اپنی اللہ اکبر گھر کی خادمہ کے ساتھ مار مار کے اس کو مرنے کے قریب کر دیا، یا مار ہی دیا اسے، یا اس کو استری سے جلا دیا، یا یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ سارے پڑھے لکھے فارغ لوگ ہی کر رہے ہوتے. استغفر اللہ. جی نگران شورا آپ کے ساتھ. مجھے نفسیاتی طور پر واسطہ پڑا ہوا ہے لوگوں سے. اس میں میرے لیے قابل رحم وہ ہیں جو وسوسوں کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گئے. ابھی حال میں بھی سے بہت پریشان تھے، کیونکہ یہاں سے ان کی جان چھٹتی نہیں ہے. یہ کسی کے بارے میں کچھ، ان کو اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، پاکی ناپاکی، طہارت، یہ وہ، وضو، غسل، نماز. ایک کو تو میں نے پڑا ہوا پانی دیا تو وہ بیچارہ پکڑتے ہوئے ڈر رہا تھا، بولا میں پکڑ سکتا ہوں نہیں پکڑ سکتا، میں پی سکتا ہوں کہ نہیں پی سکتا. بہت قابل رحم شخص تھا، نوجوان تھا، پڑھا لکھا تھا، مطلب باہر ملک کے پڑھا ہوا تھا. تو اس طرح کے جو لوگ ملتے ہیں تو یہ ہوتے، تو ان کو پہ یہی جو وسوسوں کا علاج رسالہ ہے، اس کے مطابق حل بتایا جاتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ اس سے جان چھٹنے کے لیے جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو ایک عمل نہیں کرتے نا، عمل نہیں کرتا، بس وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دم کر دے گا، کوئی نظر کر دے گا، کوئی جملہ بول دے گا، یہ کر دے گا تو ہم صحیح ہو جائیں گے. اس کو جو خود جیسے دوائی کھانا ہے، کھا کر جب تک بندہ صحیح ہوتا ہے نا، یہی صحیح ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانے سے صحیح نہیں ہوتا. ڈاکٹر بولے لاکھ آپ کو 10 اوزار لگا دے، لیکن جب تک آپ اس کی دوائی نہیں استعمال کریں گے، ایون کہ لیبورٹری جا کر ٹیسٹ رپورٹ کرانے سے بھی دوائی بندہ صحیح ہوتا جب تک دوائی نہ لے. انڈونیشیا سے کال تھی، اور یہ بھی بتاتا چلو ناظرین کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں بھی بیرون ملک سے آئے ہوئے وہ اسلام بھائی جو ماشاءاللہ اعتکاف کرنے آئے تھے، ان میں سے کچھ اسلام بھائی موجود ہیں. انڈونیشیا آپ بھی تشریف لے گئے، میری بھی حاضری ہوئی تھی. کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، کیسا لگا؟ انڈونیشیا، اول تو یہ کہ میں انڈونیشین جو ہمارے یہاں، کیونکہ انڈونیشیا مسلم پاپولیشن کا سب سے بڑا ملک ہے، اور میرا جو ان کے انڈونیشین مسلمانوں کے تعلق سے جو ہے یہ انتہائی منکسر المزاج میں نے ان کو بہت منکسر المزاج، بالکل مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتی تھا. ان کے اہم لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر ہیں بہت سادہ لوگ، مسجد سادہ، ان کا لباس سادہ، ان کا انداز سادہ. اور جب آپ جائیں گے تو آپ کے بارے میں ایسا لگے گا جیسے کہ بچ جا رہا ہے، بچ کو بچ جائیں گے. عبادت کا ذوق بھی، عبادت کا ذوق، شوق ہے. یہ ہے عبادت کا ذوق، آپ کو ملیشیا میں بھی ملے گا ماشاءاللہ. اور یہ بھی ہے. تو یوں مطلب کہ میں انڈونیشین مسلمانوں کو اچھا پھر ایسا لگتا ہے کہ ان میں جو ہیں نا وہ علماء سے مربوط ہیں، جو ہیں ماشاءاللہ، جو علماء سے مربوط ہیں نا، ان کی تربیت میں، ان کی زندگی کے انداز میں، اور جو علماء سے دور ہیں ان کی تربیت زندگی کے اندر میں زمین آسمان کا فرق ہے جو ہمیں نظر آ جاتا ہے. ماشاءاللہ. میں جب تک انڈونیشیا نہیں گیا تھا تو میرا ماننا یہ تھا کہ ترکیہ والے جو لوگ ہیں وہ علماء سے یا مذہبی لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جب میں پہلی بار انڈونیشیا گیا تو میں یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ جو علماء سے، مذہبی لوگوں سے ان کا پیار اور ان کو عزت دینے کا انداز، یعنی وہ اسٹائل تھا کہ ہم تو حیران ہو گئے کہ اس طرح بھی بڑوں کا ادب، یعنی پیش کرتے وقت ان کا جو انداز ہے، واپس جاتے وقت جو ان کا انداز ہے. اب آپ نے دیکھو جاتے ہوئے نہیں جاتے، ہاں وہ یہ جیسے آپ جائیں گے نا، ہاں پیچھ نہیں کریں گے. یہ جیسے نمازی کے آگے سترا ہوتا ہے، یہ آپ کے آگے اپنے ہاتھ کا سترا لے کر نکلیں گے. ایسا نہیں جیسے کہ بڑا ہی مطلب کھانا پیش بیٹھا ہوا کرنے کا کا بیٹھنا نہ ٹوٹ جائے، پانی پیش کرنے کا انداز، تو ماشاءاللہ بہت باادب اور ماشاءاللہ مزہ آتا ہے. ایسے آداب ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی میں لڑائیاں کم ہوتی ہیں، ماشاءاللہ، ناراضگیاں کم ہوتی ہیں، وہاں طلاق کا ریشو ہمیشہ نیچے ہوگا. واہ، کیونکہ ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایک جگہ انتہا درجے کا با اخلاق اور با ادب، ہاں، اور دوسری جگہ پر وہ انتہا درجے کا جھگڑالو بن جائے. سپلٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ جو بالکل ہی دو رخ ہوتے ہیں، ہر کوئی ایسا نہیں، بہت تھوڑی قلیل تعداد ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. نارملی یہی ہوتا ہے کہ جس کا جو نیچرل انداز ہے نا وہ ہر جگہ برابر ہوگا. اب اگر میجورٹی کا علماء کے ساتھ مسجدوں میں اس طرح کا رویہ ہے تو ان کا آپس میں، ان کا گھروں کے اندر ویسا ہی رویہ ہوگا اور وہاں امن سکون ہوگا.
ماشاءاللہ. مطالعے کے حوالے سے بھی ایک سوال تھا کہ آپ مطالعہ کیسے کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ. مطالعہ دیکھیں دونوں صورتیں ہیں. بالترتیب مطالعے کا تو موقع اتنا نہیں ملتا، لیکن دونوں صورتیں مطالعے کی نکل آتی ہیں. موضوع ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، جیسے مسلسل بیانات ہے، پورے ماہ رمضان میں بیانات ہی بیانات ہے، تو اس کے لیے ایک الگ مطالعہ کا سلسلہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ الگ سے مطالعے کا سلسلہ، ماشاءاللہ. جیسے اس بار میں نے وہ بحر شریعت کا حصہ اول ہے، ماشاءاللہ. اس کو دیکھنے کی میں نے کوشش کی. اور یہ میں ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ بحر شریعت کا حصہ اول لازمی طور پر دیکھیں، پڑھیں. کم از کم اس وقت ان حالات میں اللہ اکبر. ہمارے لیے حصہ اول پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے عقائد اور نظریات کو صحیح معنی میں پختگی نصیب ہو. ماشاءاللہ. اور آپ بھی اس کو دیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کا درس دیں. کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب اس کو دیکھیں. پھر مفتی صاحب کی جو تفسیر آئی تھی وہ میں نے ساتھ رکھ لی تھی، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تعلیم القرآن. تو اس سے میں نیت کرتا تھا کہ مفتی صاحب کے لیے بھی ثواب جاریہ ماشاءاللہ. ایک ہوتا رہے، میں اس کو پڑھتا رہا. تو یوں ہوتا ہے، دونوں صورتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. میرا زیادہ تر تو بیانات کے لیے مطالعہ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے نگران شورا کا رمضان میں بہت سارے بیانات تھے، اور پھر ماشاءاللہ تفسیر قرآن تعلیم، پہلے صراط الجنان کمپلیٹ ہوئی، اب تعلیم القرآن کا مطالعہ جاری ہے، اور الحمدللہ آلموسٹ 9 پارے. وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ساتھ ساتھ مطالعہ بھی ہو جاتا ہے اس بہانے. تو الحمدللہ پھر اس میں سے کئی چیزیں نکال کر بیانات میں بھی کام آ جاتی ہیں. تو اللہ پاک مفتی صاحب کو سلامت. ایک مطالعہ کرتے ہوئے ایک عرض کر دوں کہ ہمارے کتابوں میں پیچھے کی طرف یہ شروع کے صفحات میں فٹ نوٹ ہوتے، مطلب کہ اشارے. جب بھی مطالعہ کریں نا، مطالعے کا فائدہ، ذاتی یادداشت. ہاں یادداشت ضرور رکھیں. اس صفحہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ پوری پڑھ لیں گے کتاب، پھر کوئی پوچھے گا نا کہاں کیا لکھا ہوا ہے تو ہمیں یاد نہیں ہوگا کیا. اس وقت ایک سطح پر خوبصورت سی باتیں گزر رہی ہوتی ہیں، مزہ بہت آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کتاب بند کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں کیا پڑھا تھا. اس لیے میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یہ کتاب یوں پڑھو کہ دوبارہ وہ کتاب پڑھنے کا تمہیں زندگی میں موقع نہیں ملے گا. تو کتاب کو یوں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے آپ کہیں کھو جاتے ہیں، ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، اور لفظ آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، لائنیں گزر جاتی ہیں، مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا. جن کو صرف کتاب ختم کرنی ہوگی نا وہ تو آگے بڑھتے رہیں گے، مگر جسے سمجھنا ہوگا نا وہ پھر جائے گا پیچھے، اور دوبارہ پڑھ کر آئے گا کہ یار میرے لائنیں کیا چھوٹی تھی. تو اس میں تھوڑا وقت تو لگ جائے گا آپ کو، لیکن اس کتاب پڑھنے کا حق ادا ہوگا، اس میں لکھے ہوئے لفظوں کا معنی سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اس میں جو حکمت، مصلیحت، دانائی کی جو یا رموز یا رمز کی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات، جیسے سادہ کھولنے بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کتنا کھولنا پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اس طرح پڑھیں گے نا تو مطالعہ گرچہ کم ہوگا لیکن بڑا وہ ٹھوس مطالعہ ہوگا انشاءاللہ. سب مطالعہ ماشاءاللہ آپ سے تو بات کریں تو ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اتنا مطالعہ. لیکن رمضان میں کیا خاص آپ نے مطالعہ کیا؟ رمضان المبارک میں میرا عام طور پہ ایک ہی مطالعہ ہوتا ہے، تصوف کا مطالعہ. اچھا. رمضان کے اندر کرتا ہوں. تصوف سے ذرا نیک بننے کا ذہن بنتا رہتا ہے نا، ماشاءاللہ. اس لیے تصوف میں خاص کچھ کتابیں؟ تصوف میں ہزاروں کتابیں ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ جو ہے نا تھوڑا سا ڈھیر لگا لیا جاتا ہے، پھر چل سو. اچھا، آپ پسند کرتے ہیں کتاب سے مطالعہ یا ڈیجیٹل آئی پیڈ سے؟ اچھا یہ بتائیے کہ مفتی صاحب کہ مطالعہ دو قسم کا ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کہ نظر سے گزار لیا، اور ایک ہوتا ہے کہ بالاستیعاب ایک ایک لائن کو پڑھنا. تو آپ کیسے کرتے ہیں مطالعہ؟ مطالعہ جو ہے نا جیسے یہ دو ہیں، اسی طرح کے اور بھی 5-7 انداز ہوتے ہیں. تو ہر کتاب کے اعتبار سے جدا ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر احیاء العلوم پڑھی ہے، اب اس کے بعد کیمیہ سعادت پڑھنی ہے تو اب اس کو ویسے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر احیاء العلوم کا بھی خلاصہ پڑھنا ہے تو اب اس کو ویسے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ بالکل ہی سرسری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بالاستیعاب مطالعہ جو ہے نا، کور ٹو کور، اس مطالعے میں اب تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پوری کتاب پڑھنی پڑے. یعنی کہ ایک بات شروع کی یہ پڑھی ہوئی ہے، جہاں یہ ختم ہوئی اس سے آگے پڑھ لی، اس سے آگے پڑھی اور یہ دیکھ لیا. یعنی کہ 5-7 صفحے کے بعد تو مصنف کی قوت استدلال کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کتنا اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے کہ اگر تو یہ لگے نا کہ بھئی میرے خیال میں اس کے بغیر بھی گزارا ہے، تو پھر تو کتاب کے صفحات کیے اور اتنا تو ہم نکال ہی لیں گے ہم بھی، تو یوں کر کے بند کر دیا. لیکن کتاب پوری ہو گئی اور فہرست میں دیکھ لیا کوئی ایک آدھ اس میں خاص پوائنٹ ہے تو اس کو جدا کرنا نوٹ کر لیا. اور ایک ہوتا ہے ریسرچ بیسڈ مطالعہ. ریسرچ بیسڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سبجیکٹ، کوئی ٹاپک ذہن میں رکھ کے پھر اس کا مطالعہ کیا.
تو یہ بھی جو ہے وہ ایک بڑا دلچسپ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذرا دل زیادہ جمتا ہے، ریسرچ بیسڈ مطالعے کے اندر دل زیادہ جمتا کوئی ہے. ایک ٹاپک سلیکٹ کیا، اب اس کے لیے ٹاپک مختلف کتابوں سے ڈھونڈا اس کو. پہلے تو ایک کتاب میں تلاش کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اسی چیز کو کسی دوسری کتاب میں تلاش کر لیا، تو دونوں طرح ہی چل رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہرحال کالز تو بہت ساری جمع ہو گئی ہیں، لیکن پھر یہ پروگرام اونلی کال بیسڈ ہو جائے گا. کچھ تجربہ بھی تو اور بھی تو شیئر کرنا. آپ بھی تو کچھ سوچ کے آئے ہوں گے، آج کیا بتائیں گے ہم کو پورا سال کیسے کر آیا تھا کہ آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر آئے ہوں گے اور کیا کیا باتیں کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے. اب تو اس لیے ناظرین میں بھی یہ سوچ کے آیا تھا، آپ بھی یہ سوچ کے آپ دونوں بہت کچھ سوچ کے آئے ہوں گے. یہ وہ تینوں یہی سوچ کے آئے تھے کہ کچھ بات ہو جائے گی، اور ایسے ہی 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. چلے اصل میں ذہن میں کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا لگا ہے کہ شاید ناظرین جب کال کر دیتے نا، ہاں، تو ان کو بہت زیادہ وہ ہوتی ہے بے چینی کہ ہماری کال چل رہی تو ہے. ایسا یہ بھی ہے کہ آپ کبھی کال کریں، کبھی ہمیں بھی ایکسپیرینس کریں گے نا، تو آپ کو ہوگا. اب جب ہم باتیں کریں گے نا، تو کال کرنے والے کو ہوتا ہے یار یہ بھائی میری شارٹ کال کرے، تو چلا، بھائی میری کال تو چلاؤ. چلا دیتے ہیں نا، چلا دیتے ہیں. چلو بھائی 4-5 کالیں چلا دیتے ہیں. ریاض احمد ملتان سے بول رہا ہوں. یہ جو حبیب صاحب ہیں اور جو ان کے ساتھ نگران شورا بیٹھے ہیں، ڈیٹ آف برتھ کا پتہ چل سکتا ہے جن کی کتنی عمر کے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. اور وہ جو قاسم صاحب ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، آپ اپنی عمر ارشاد فرما دیجئے. اور دوسرا سوال یہ کرنا تھا، جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کہ چاندی کی ہے جو آپ نے پہنی ہے؟ میرا مفتی صاحب سے سوال تھا، ابھی سلسلہ چل رہا ہے، تو میرے مدنی بننے ہیں انس رضا، تو وہ دے کے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے رنگ پہنی ہوئی ہے، تو اس کی کوئی وضاحت فرما دیں گے. تو میری طرف سے سب کو عید مبارک. کتنا غور سے دیکھتے ہیں لوگ. جی مفتی صاحب. انگوٹھی کا یہ ہے کہ عید والے دن انگوٹھی پہننا مستحب ہے. تو یہ بیسیکلی کل یہ پہنی تھی اور کل سے ابھی تک یہ چلتی آ رہی ہے، باقی پورا سال نہیں میں استعمال کرتا. عید والے دن ذرا. اچھا، اس میں بھی مفتیان کرام کے لیے کچھ زیادہ کتاب میں وہ جدا گانا ہے، وہ عید والا دن سب کے لیے، اور عید سے ہٹ کر جو ہے نا وہ قاضی کے لیے، قاضی یا مفتی کے لیے بیان کیا کہ جو اسے اسٹیمپ لگاتا ہے. اچھا اچھا. ایک زمانے میں اسٹیمپ اس سے لگتی تھی نا، مہر کہتے تھے. اچھا اچھا، انگوٹھی سے مہر کہتے تھے اسے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ مہر اسی سے لگتی تھی، اسٹیمپ اس سے لگتی تھی. تو اب چونکہ وہ والی چیز تو ہے نہیں فی زمانہ، تو لہذا وہ یوں نہیں ہے، لیکن یہ کہ عید والے دن پہننا جو ہے وہ، اور ہے یہ چاندی کی بارہ، یہ ہے چاندی کی، اور جو اس کا جوازی وزن ہے اس سے بھی کم ہے یہ. ٹھیک ہے. کتنا چاندی کی انگوٹھی کتنے وزن والی پہن سکتے ہیں؟ یہ ہے 4.5 ماشے سے کم. ٹھیک ہے. 4.5 ماشے مکمل نہ، اس سے کم. اور اس میں ایک نگینہ بھی ہونا چاہیے. اس میں ایک نگینہ بھی ہونا چاہیے، ایک ہی ہے اس میں. ٹھیک ہے جناب. چلیں بھائی. اور عمر کتنی حضور آپ کی؟ یہ سالانہ سوال ہے. یہ سالانہ سوال ہے بھائی. آپ پہلے لگا دیا کرو نا سلائڈ پہ، یہ 3 جو حضرات بیٹھے ہیں ان کی عمر اتنی ہو گئی، اب 1 سال بعد بڑھ جاتی ہے نا. اسلامی تاریخ کے حساب سے 1390 میں میری پیدائش ہوئی ہے، تو آپ جمادی الاولیٰ 3، تو آپ حساب لگا لیں تو یہ 1445 چل رہا ہے. 55 لیں 55 آلموسٹ. ٹھیک ہے اسلامی لحاظ سے. مفتی صاحب آپ کی عمر مبارک؟ 47. میری اسلامی لحاظ سے رمضان میں 51 ایئرز الحمدللہ ہو گئی ہے. 27 رمضان کو میری ولادت ہوئی تو 51 ایئرز. اور ویسے 1.5 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. وہ ابھی بھی 50 نہیں ہوئی ہے، 49.5 ہے، لیکن 30 سال میں 1 سال کا فرق پڑ 30 سال میں 36 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. محمد ارسلان تاریخ مدینۃ الاولیاء ملتان سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے ذاتی تجربات سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. نگران شورا مفتی قاسم صاحب، عبدالحبیب بھائی، آپ کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو. آپ تینوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ اکثر اوقات بیرون ملک سفر پر اکٹھے ہی ہوتے ہیں، اور آپ تینوں کے ساتھ کوئی یادگار خاص واقعہ ہوا ہو جو آپ بھولتے بھی نہ ہو اور یاد بھی رہتا ہو، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اب تو بہت ٹائم ہو گیا مفتی صاحب، آپ الگ ہو گئے. ہاں، تینوں نے ساتھ سفر کا بہت عرصہ ہو گیا. تینوں کا سفر اب ساتھ نہیں ہو رہا. اب پلان کریں. بس وہ گاڑی سے بچے اللہ کا شکر ہے. مجھے پتا تھا انہوں نے وہی والا واقعہ لے کر آنا ہے. سب وہ جو ہے نا کہ آپ بھولتے بھی نہ ہو، بس بھولتے بھی نہ ہونا، تو جیسے کو کہہ رہا بھولتے بھی نہ ہو، تو وہ دیکھ تو گاڑی یاد آ جاتی ہے. ڈرائیور کا نام مت بتائیے. اور ہم سب کا وہ سونا یاد ہو جاتا ہے، وہ جو میرے ذہن میں ترکی والا عرفہ نا. میں اگر مجھے وہ یاد آ رہا تھا، میں نے کہا گاڑی والا تو کئی بار بتا دیا کہ ہم شاید وہ بھی بیان تو ہو چکا ہوگا. ترکی گئے تھے اور ترکی میں دعوت اسلامی کے اوائل تھے، ابھی اتنا زیادہ کام نہیں تھا. خاص طور پہ عرفہ ہم گئے تو 6-7 لوگ اب ایئرپورٹ پہنچے تھے. تو ناظرین ہم 5-6 لوگ پہنچے ایئرپورٹ پہ، تو ہمیں تو لگا کوئی ایک صاحب لینے، انہوں نے کہا آگے آپ کو لینے آئیں گے، آپ کے آرام کا بھی انتظام ہوگا.
جب ہمیں وہ لینے آئے تو ایک ہی گاڑی تھی، اور وہ گاڑی میں ہم کس طرح 6 افراد بیٹھے ہیں وہ بھی ایک یادگار ہے، اور نگران شورا بھی تھے، مفتی قاسم صاحب بھی تھے، میں تھا، اور کچھ اور بھی ذمہ داران تھے۔ پھر ہم جب وہاں گئے تو ہم پھر ایک کمرے میں، میرا خیال ہے 8 افراد تو تھے کم از کم، ایک ہی کمرے میں ہم سارے لیٹ گئے، تھکے ہوئے بھی بہت تھے۔ تو وہ ایک تو میں نے ویڈیو بھی اس کی بنائی تھی، پتہ نہیں کہیں ڈیلیٹ ہو گئی ہوگی، تو بہرحال وہ یادگار تھا۔ اور ماشاءاللہ آج دعوت اسلامی کے 5 کے قریب مدنی مراکز ہیں، اور بڑے شاندار انداز سے ترکی میں کام ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی انداز پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات سٹارٹ میں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، مشکل لمحات ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ پاک مدد کرتا ہے۔ مصعب، ایک بار میں اور آپ بھی ترکی گئے تھے، یاد ہے رات بڑی ٹھنڈ تھی، ہم کہیں سوئے تھے اور وہ نیند نہیں آ رہی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے، استنبول میں ہی کسی کے گھر پہ تھے یا ایسا کچھ تھا؟ وہ اسی سفر کی بات، اسی سفر، ہاں وہ ٹھنڈ بہت تھی ہم شاہب بھائی کے گھر پہ تھے، وہ شب جمعہ تھی جس کی صبح ہم مفتی استنبول سے ملنے گئے تھے نا، ہاں یہ وہ والی شب کی بات۔ اچھا، اور ٹھنڈ تھی اور کافی اس میں، تو بہرحال یہ آزمائش بعض اوقات رہتی ہے، تو اٹس اے پارٹ آف بزنس۔ آپ کو کوئی ایسا یادگار ہو، 2 تو ہو گئے ڈسکس، آپ کو کوئی ایسا ہم تینوں کے ساتھ کا سفر ہو اور آپ کو کچھ یاد رہ گیا ہو؟ وہ اکٹھے یادگار ہے سب کی، ہاں تینوں کی یادگار اکٹھی ہے۔ چلیں جناب اور کال دیں۔ محمد آصف اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ نے جتنے بھی اب تک امیر اہل سنت کے ساتھ اعتکاف کیے ہیں، تو اس اعتکاف میں آپ نے ایسی کون سی بات امیر اہل سنت میں دیکھی جو آج تک آپ نے کسی اعتکاف میں نہ دیکھی ہو؟ ماشاءاللہ، بیوٹیفل کوسچن۔ ایک تو امیر سنت کا انداز ایک مستقل، جس کو کہتے ہیں اصلاح امت کا درد، وہ کنٹینیو ہے، اور احتیاطی جو انداز ہے، ایک امیر سنت کی ایک احتیاطی انداز یہ کہ امیر سنت چونکہ یہیں اعتکاف ہوتے ہیں تو وہ مسجد ہی کا حصہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 2 پنکھے ہیں تو ایک پنکھا چلائیں گے، واہ، مطلب جیسے ہم ساتھ ہیں تو نہیں چلائیں گے، کبھی کبھی پنکھا بھی نہیں چلائیں گے، اور اگر لائٹ احتیاط سے چلائیں گے۔ یعنی یہ جو ہمارے مساجد کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک وہاں نماز پڑھ رہا ہے پنکھے کے نیچے، ایک وہاں پنکھا چالو کر نماز پڑھ رہا ہے، بڑی خوبصورت بات کرتا ہوں میرے سنت کہ ایک ہی کمرے کے اندر 4 لوگ سوتے ہیں، ایک ہی پنکھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن مسجد کے اندر 4 نمازی اگر نماز کے لیے آتے تو 4 پنکھے چلا رہے ہوتے ہیں، ایک پنکھے کے نیچے 4 نمازی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو ایک احتیاطی انداز امیر سنت کا ہر بار جاری رہتا ہے۔ اس بار جو میں نے امیر سنت کو خاص دیکھا تو امیر سنت خود اظہار کیا، تو میں بھی بتا دیتا ہوں، اس بار امیر سنت فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان طبیعت کے لحاظ سے انتہائی آزمائشی تھا، جی ہاں انتہائی آزمائشی تھا، شروع سے لے کر کئی دنوں تک امیر سنت کی جو فزیکلی اور طبیعت کے حساب سے جو تھا وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے کہ ایک تو ایج 76 تو 75 76، اور پھر یہ درد تو آدمی مطلب کہ بیٹھ جائے، مطلب نکلنے کا بظاہر کوئی نہیں، لیکن دوائیں لینی ہیں، کعوے لینے ہیں، کچھ بھی لینا ہے، مگر جو میں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں نے عصر میں آنا ہے، تراویح کے بعد آنا ہے اور فجر کے بعد آنا ہے، بھائی یہ کسی صورت نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، تو وہ جو آپ کا یہ جو احساس ذمہ داری ہے، یہ دیکھ کر ہمیں موٹیویشن بہت مل رہی ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ پچھلے کئی رمضان المبارک میں یہ جو رمضان المبارک امیر سنت کا تھا، وہ ابتدائی کئی دنوں تک بہت ٹھیک ٹھاک آزمائشی تھا، پاؤں کے لحاظ سے، دیگر جو ایک تکالیف کے لحاظ سے اگر کہیں گے فزیکلی میڈیکلی طور پر، پھر مسلسل علاج، مسلسل یہ ڈاکٹر کا تقریباً روزانہ ڈاکٹر کا آنا تھا فجر کے بعد، لیکن اس میں مفتی صاحب شاید ایسا لگتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ چھٹا ہو، وہ جو عیادت و تعزیت کے جو پیغام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں چھوٹا، یعنی 4 سے 5 تو پر بھی نہیں۔ تراویح ایک تو فکس ہے، روزہ ایک فکس ہے، جو چیزیں فکس ہو گئی، ایک فکس ہے تعزیتی پیغام، یہ بھی فکس ہو گیا، یہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اب ہو گئے 3 پبلکلی آنا، یہ بھی فکس ہو گیا، پھر فکس ہو گیا پبلکلی سحری و افطاری کے لیے آنا، ان کے ٹائمنگ کے لحاظ سے یہ بھی فکس ہو گیا۔ تو یہ 7-8 چیزیں جو ہے نا، جس کو بالکل ٹائم ٹو ٹائم کرنا ہی کرنا ہے، آنا ہے نا۔ جیسے ہمارے جنرلی 2-3 چیزیں ہم یا 4 چیزیں زیادہ تر ہمارے رمضان مبارک میں ہم پابند ہو جاتے ہیں، کہ یہاں 7 سے 8 چیزیں جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم ہے کرنی، اور ٹائمنگ میں ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ بھی نہیں ہو سکیں گی۔
تو یہ جو چیز، اس کے علاوہ پھر چند ایک ملاقاتوں کا سلسلہ، یہ چاند رات کو تقریباً 1200 عاشقان رسول سے 1000 سے زیادہ اسلام بھائی کی ملاقات. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ صحت کے ان معاملات کے ساتھ بھی اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اور یہ بھی بات سامنے آ جائے، لوگ کہتے ہیں نا امیر اہل سنت سے ملنا بڑا مشکل ہے یا جناب ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، تو آپ دیکھیں. اور دوران اعتکاف بھی بیرون ملک والوں سے بھی ملاقات ہوئی، کئیوں سے ملاقات ہوتی رہی، ملاقاتیں ہوتی رہی. تو بہرحال اللہ کرے کہ امیر اہل سنت کو اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے. بڑی پیاری روٹین. اسی میں یہ بھی ہے، وہ جو ہے نا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانا. جی، بڑھاپے میں جا کے اتنی محنت کرنا جو ہے یہ لاکھوں میں کسی ایک کا کام ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو اسی لیے نا وہ کیا ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. ابھی نوری جوانی کے اندر اور ہمت کے زمانے میں جتنی عبادت ہو سکے کر لی جائے. جوانی میں کسی نے بہت ہمت کی ہوگی نا تو آخر تک اس کی ہمت اس کو چلائے گی. اور جو جوانی میں ہی جو ہے نا وہ یعنی کہ دھکا سٹارٹ چل رہا ہوگا تو آگے جا کے تو اس کی گاڑی نے سیز ہو ہی جانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جناب 2-3 کالز ایک ساتھ دے دیں. حسن آزاد طاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سوجل پروگرام ذاتی تجربات ماشاء اللہ سوجل بہت اچھا ہے. مفتی قاسم صاحب سے عرض ہے کہ آپ ماشاء اللہ بیانات وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ شاید فرمائیں کہ کیا ابھی کہیں آپ بیان کرنے گئے ہوں کسی ملک میں اور وہاں کے جو آڈینس ہیں جنہوں نے بیان آپ کا سنا، ان کا سننے والوں کا انداز آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ کا بھی دل کر رہا ہو کہ ان کو دوبارہ بیان ان کا درمیان کیا جائے، تو کبھی ایسا کوئی تجربہ ہوا ہو تو وہ ارشاد فرما دیں. عبدالحبیب سے سوال عرض ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کی بلڈنگ میں آگ لگی تھی، تو اس آگ لگنے سے آپ کے کیا کیا تجربات ہوئے اور کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام سید ہاشم علی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. حبیب اختاری صاحب، عمران اختاری صاحب اور مفتی قاسم صاحب کو دلی عید مبارک، رمضان مبارک. میرا مفتی قاسم صاحب سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ جو انہوں نے معرفت القرآن جو لکھی ہے اس پہ اگر 30واں پارہ اگر یہ لکھ دیں تو میرے لیے اس کو لینا بھی آسان ہو جائے گا اور اس کو پڑھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو یہ میرے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اور اس صدی کی سب سے بہترین کتاب آپ نے جو ہے یہ لکھی ہے، یہ ترجمہ کیا ہے. جزاک. بہت شکریہ. تیسری کال دے دیں. نگران شورا عبدالحبیب بھائی، خضر حیات تاریخ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ مدنی ماحول میں کس طرح ہیں؟ جزاک اللہ خیر. جی مفتی صاحب، پہلے معرفت القرآن والی بات سمجھ نہیں آئی، 30واں پارہ لکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ میرے خیال میں ایک ایک پارہ جو علیحدہ چھپتا ہے نا تو اس میں بعض اوقات یہ درمیان میں ہوا تھا کہ شاید پچھلے شروع کے 5 یا 10 پارے چھپ رہے تھے، بعد والے نہیں چھپ رہے تھے، لیکن ابھی تو سارے پارے ہی آ چکے نا الگ الگ، یعنی کہ ہر پارہ جدا. مکمل تو پہلے بھی تھا، 6 جلدوں میں تھا، 3 جلدوں میں آ گیا، یعنی ایک ایک پارہ جدا. تو اب وہ ایک ایک پارہ جدا بھی چھپ چکا ہے، تو میرے خیال میں اب تو اویلیبل ہے. اس کو حاصل کر لیں، مکتبۃ المدینہ کے نمبرز پر کال کر کے بھی آپ منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ. کبھی ایسا ملک میں کہیں جانا ہوا کہ جن کو بیان کیا؟ اور بیان میں آج تک کا تو ایکسپیرینس یہی ہے کہ الحمدللہ جہاں بھی کیا ہے تو لوگوں کا جو رسپانس تھا سننے کے اعتبار سے بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. یعنی پوری توجہ سے سننا، بالکل وہ نا ہمہ تنگوش ہو کر سننا. تو ہر جگہ الحمدللہ، یو کے میں آپ کے ساتھ، وہاں جرمنی میں، اور وہاں پر سوئٹزرلینڈ میں، اٹلی میں 2 جگہ کیا تھا، دبئی میں کیا، یعنی جہاں بھی کیا الحمدللہ. ہوتا ہے ایک آڈینس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا غور سے بڑا رسپانس دیتے ہیں، مطلب ایک بیان کرنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا. تو ایسا کوئی واقعہ، ایسا کوئی اجتماع بعض اوقات ایسا پاکستان میں بھی ہو جاتا ہے کہ کسی مسجد میں یا کسی علاقے میں جاتے ہیں، یار یہ علاقے والے جب بلاتے ہیں نا تو ان کا ایک انداز ہوتا ہے سننے کا. تو ایسا کوئی ایکسپیرینس؟ وہ انداز تو مختلف ہوتے ہی ہیں، جیسے بعض جگہ نعرے والی ہوتی ہیں. جی جی. اچھا، اب موضوع بھی وہ ہو، جیسے ربیع الاول شریف کے ایام ہے تو اس میں جو بیان کا موضوع ہوتا ہے وہ عشق و محبت والا ہوتا ہے، تو اس میں نعرے بھی ہوتے ہیں، تو وہ طرح یہ روٹین سیٹ کی چیز ہو جاتی ہے. اور باقی مجھے یاد ہے کہ یہاں پر فیضان مدینہ میں ہی میں نے 1-2 بیان کیے تھے، بلکہ نگرانی شورا کو بھی یاد ہوگا کہ فرض علوم کی اہمیت پر بیان تھا، جس کے بعد یہ فرض علوم کورسز شروع ہوئے تھے نا، وہ والا. تو وہ بیان مجھے خود یوں یاد ہے کہ میں نے اسے بہت نارملی سا تیار کیا تھا. 4-5 پوائنٹس تھے کہ بھی ہر ان چیزوں میں یہ جاننا ضروری ہے، تو میں نے جا کے بیان کر دیا. لیکن اس بیان کے بعد جو اس کا رسپانس، فیڈ بیک آیا اس کا، وہ بہت شاندار تھا. ماشاءاللہ. بہت شامل اہل سنت کی طرف سے بھی ماشاءاللہ اس پر بہت کلام ہوا. اس میں ایک جگہ ایکسپیرینس ہوا، کچھ جو مختلف ممالک کے، اس میں مجھے ایسا لگا ہے کہ کچھ موضوع ایسے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں نا، ابھی ترکی میں بھی ہوا، ہم ایک جگہ گئے ہمارے اپنے فیضان مدینہ میں،
تو نہ جگہ کا نام نکل گیا میرے ذہن سے، تو وہاں یہ جماعت ہتائی میں نہیں، عطائی کے بعد ہم گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں گئے اور یوکے میں بھی ایک دو جگہ ہوا. ادھر جب بھی غیبت اور فیملی، یہ جب بھی میں نے موضوع لیا ہے یہ اٹھتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب ان سے گئے نا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں، تو کیونکہ ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہ وہ والا موضوع نہیں ہے جس کو جو کہتے ہیں وہ ریدم اور یوں بندہ جاتا ہے، سمجھانے کا موضوع ہوتا ہے، ایگزامپلس ہوتی ہیں. اچھا یہ مسکرا بھی رہے ہوں گے کچھ اپنے اپنی یادیں کر کے، اور کچھ سنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں. پھر جب ان کو کہنا کہ یہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو میرے اتنے یہ تجربات ہیں اس طرح کے موضوعات جب بھی لیے ہیں، ہم تو پونے گھنٹے زیادہ نہیں کر پاتے کیونکہ لیکن ایسا فیل ہوتا ہے. اور سننا اگر ان کو 2 ڈھائی 3 گھنٹے لے کر بیٹھو نا، تو اچھا اس کا میں نے جو نتیجہ نکالے شاید ان سے اس موضوع پر بات نہیں ہوتی. بیان کے طور پر کوئی مذہبی طور پر اسکالر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آ کر شاید اس موضوع پر اس طرح ان سے کوئی ڈسکشن صحیح کرتے نہیں ہیں. دوسروں کا وہ ایشو ہوتا ہے، ہاں وہ ان کا پرسنل ایشو ہوتا ہے وہاں پر، اس لیے وہ اس کو جیسے اب یوکے کے اندر اولاد کی حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے بیان کریں آپ وہاں کا ریزلٹ جو ہے کچھ اور ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کر رہا ہے. موت قبر کی بات کریں تو اس کا کچھ نتیجہ اور ہے، لیکن آپ اولاد کے حوالے سے جیسے ہی بات کریں تو سارے سیدھے ہو جائیں گے. اسی طرح ینگ بیٹھے نا، آپ مطلب جنریشن گیپ پر بیان کریں، ڈرگس پر کر لیں، ڈرگس پر کریں، آپ یہ مطلب بالکل یہ سنیں گے. اچھا آپ آج کل ٹائم مینجمنٹ پہ بیان کریں، آپ اینگر مینجمنٹ پہ بیان کریں. وہ لوگ غصے کا علاج تو نہیں سمجھ میں آئے گا، اینگر مینجمنٹ وہ سمجھ میں آ جائے گا، غفلت سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹائم مینجمنٹ کی وہ سمجھ میں آ جائے گا، حالانکہ سارے ایک ہی موضوع ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی آڈینس ہے اس کے لحاظ سے مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول. دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بڑی واضح طور پر ہمیں رہنما فرمائی ہے کہ مرہم وہاں لگاؤ جہاں زخم ہے. اب زخم پر تو مرہم لگا نہیں، پورے بدن پر مرہم رگڑتے رہے تو پورے بدن کو تو حاجت ہی کوئی نہیں تھی. آپ کو ہرکارا ٹائپ کا مرہم ہوگا. ہاں وہ کہاں سے تو یہ اچھا بعض جگہ پر امام غزالی نے یہاں بھی لکھا ہے کہ ہر جگہ پر دوائی نہیں دی جاتی. کچھ آڈینس ایسی ہوتی ہے جہاں پھلوں سے کام لیا جاتا ہے. اچھا پھل ایک ایسا غذا بھی ہے، توانا، یعنی بیمار ہو یا نہ ہو، وہ بے عمل ہے یا نہیں ہے، بیمار ہے یا نہیں ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے، پھل کھلا دیں، پھل سب کے لیے، پھل کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو فروٹ، پھل کی جو تاثیر ہے، پھل کا جو رزلٹ ہے نا، وہ موضوعات الگ ہیں. ان کو بھی مبلغین کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہاں پر میں ایسے موضوع لے کے جاؤں، سافٹ موضوع، جس کو سافٹ موضوع ہوں، اور وہ ہر ایک اس کو مطلب وہ انرجی بھی دے دیتا ہے، سب کے لیے وہ انرجی کا باعث بن جاتا ہے. تیسری صورت بھی ہوتی ہے جہاں نیزے کے پھل کی ضرورت ہوتی ہے. نیزے کے پھل کی آپریشن چاہیے، یعنی آپریشن، ہاں جہاں دوائی کی جگہ آپریشن کی وہ نگران شورا سرجن ہے نا ہمارے پاس، وہ پھر کر دیتے ہیں آپریشن. چلے جناب. اور اچھا ہاں، وہ گھر پہ جب بلڈنگ میں آگ لگی تھی تو نو ڈاؤٹ ون آف دا یونیک ایکسپیرینس تھا لائف کا، لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہماری بلڈنگ میں بہت زیادہ خوف و ہراس تھا، اور اس وقت تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اللہ نہ کرے، لوگ باتیں بھی کر رہے تھے کہ بلڈنگ میں ہم پھر جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے. 4 مہینے میں اپنے گھر سے باہر رہے، 170 فیملیز آلموسٹ وہاں رہتی ہیں. لیکن الحمدللہ اس وقت چونکہ بلڈنگ میں میں تھا تو بلڈنگ کمیٹی والوں کو بار بار یہ سمجھاتا تھا کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے اور انشاءاللہ اس کا ہم پھل دیکھیں گے. اچھا اس وقت ایک اور عجیب بات یہ ہوئی کہ لوگ بلڈنگ چھوڑ کے جانے لگے، بیچنے کی باتیں ہونے لگی. تو دل میں یہی تھا کہ نہیں جانا نہیں ہے، انشاءاللہ خیر رہے گی. الحمدللہ ہماری وہ عمارت پھر سے آباد بھی ہوئی، اور اب مزے کی بات یہ کہ اس پورے واقعے کے بعد وہاں کے جو ریٹس ہیں یا جو اس کی چیزیں وہ اور بہتر ہو گئیں. تو وہ ہوتا ہے کہ انسان اگر مشکل کے بعد نکلتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے راحت آ جاتی ہے. تو صبر سے کام لینا چاہیے. مطلب ایسا ایکسپیرینس ہونے کے بعد اب اللہ کی رحمت سے یہ ہمت بڑھ گئی ہے کہ بڑے سے بڑے معاملے کے بعد بھی آگے راحت ضرور آتی ہے اگر آپ صبر سے کام لیتے. دیکھا یہ گیا ہے، اگر آپ جیسے تجربات کی بات کرتے ہیں، چاہے اللہ پاک سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے، وہ آپ کے گھر پر آئے، آپ کے کاروبار پر آئے، آپ کی شخصیت پر آئے، یا کسی اور آپ کے ادارے پر ہے، کچھ بھی ہے، چند دن تک برداشت کرنے کی سہار بندے کے اندر ہونی چاہیے. بیوٹیفل. فیصلہ فوراً نہ کرے، یوں کر دو. کچھ ریئر کیس ہیں نو ڈاؤٹ کہ اس پہ فیصلہ فوراً کریں گے تبھی ہوگا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بندہ تھوڑا سا ٹائم گین کرے، غور کرے، تو اس سے پچھتاوا کم ہوتا ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بول کر پچھتانے سے اچھا ہے نہ بول کر بندہ پچھتائے. تو ایسی چیزیں جب بندے پر آتی ہیں، گھر میں آتی ہیں، جیسے بچے کے ساتھ کوئی ایسا کیس ہو گیا تو فوراً ریئیکٹ کرتے تو بچہ اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں ہو جاتا ہے،
فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ پرابلم آ جاتی ہے. تو طبیعت میں ٹھہراؤ کا ہونا اور اس میں پھر قوت برداشت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں اسے مبارک میں اس لیے فرمایا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آدمی کو صبر سے زیادہ وسیع بڑی خوبی کوئی نہیں دی. صبر سے بڑی خوبی. اس میں صاحب ایک اور الحمدللہ تحدیث نعمت کلیئرس کر رہا ہوں، میرے لیے یونیک بھی تھا کہ گھر پہ آگ لگی تھی بدھ والے دن، اور میں یورپ سے آپ کے ساتھ ہی تھا، میں یہاں آیا تھا، اور تین چار دن کنٹینیو آگ لگی رہی. تو ویری نیکسٹ ڈے میرا فیضان مدینہ میں بیان تھا. تو ظاہر ہے کہ اب گھر سے بھی باہر تھے، کسی کے گھر پہ رکے ہوئے تھے، تو بیان الحمدللہ میں نے پھر صبر ایوب پہ ہی کیا، اور اسی نیت سے کیا کہ چلیں دوسروں کو بھی بیان کریں اور خود کو بھی تسلی ملے. تو ساری روایات صبر کی اور آزمائش کی اور اس پر صبر سے کیا فوائد ملتے ہیں، تو صبر کے موضوع پہ بیان کیا تھا. تو الحمدللہ یہ بھی ایک آپ سے ایک بار سیکھی تھی میں نے، آپ نے ایک جملہ مجھے بہت پہلے کہا تھا اور میں اس کو بہت کوشش کرتا ہوں اس کو کاپی کرنے کی، کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے نا اس موضوع پہ بیان کرنا شروع کر دو. آپ نے ایک جملہ سکھایا تھا مجھے، کہا تھا یار آپ کو لگتا ہے نا یار کام مجھ سے نہیں ہو رہا، تو آپ اسے بیان کرو گے نا تو اندر سے آواز آئے گی یار دنیا کو کہہ رہے خود تو کر بھائی، اور آپ کو وہاں سے مواد ملتا ہے، لائن ملتی ہے. ورنہ آدمی ٹینشن میں چیزیں بھول جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے بھول جاتا ہے. دوسرا جب بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی آزمائش ہے نا، خود کو بیزی کر دیں آپ. یہ بھی آپ نے بتایا. جی بالکل، خالی دماغ پریشان زیادہ ہوتا ایسا ہی. اس بیان کے حوالے سے ایک اور چیز عرض کروں. بیان کے بعد نا ایک مرتبہ اس بیان کو 5 منٹ کے لیے یوں دہرا لے کہ ابھی میں اپنے آپ کے لیے کر رہا ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جو اپنے آپ کو سنا نا تو ایک مرتبہ 5، کیونکہ نکات تو اپنے لکھے ہوتے ہیں سارے اس میں، تو ایک مرتبہ بس اب یہ کہ اب میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ لوگوں کو سناتے ہوئے اتنی توجہ نہیں رہتی. ماشاءاللہ، تو 5 منٹ اپنے آپ کو سنا لیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. چلیں آپ آل کالز دیجیے گا. عبدالصمد اتاری کراچی کلفٹن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ تینوں کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور عید کا مزہ دوبالا ہو گیا ہے. تو آپ لوگ اس طرح کے پروگرام اور بھی کرتے رہیں، یہ بھی آپ سے التجا ہے کہ عام دنوں میں بھی ہونے چاہیے. اور آپ تینوں سے یہ سوال ہے کہ کوئی اپنی عید بتائیں اور عید مدینہ ہو کوئی کا آپ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں. ماشاءاللہ جی بالکل. ایک اور کال دے دیں. محمد سلیم رضا اتاری راولپنڈی چکرالہ سیم سرچ کر رہا ہوں. مفتی صاحب آپ کو اور حاجی عبداللبی بھائی آپ کو اور نگران شورا آپ کو میری طرف سے عید مبارک ہو. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عالم دین بننے کے لیے انسان کو کیا کیا محنتیں کرنی پڑتی ہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دے دیں. مجھے مفتی قاسم صاحب، حاجی عبدالحبیب اتاری اور نگران شورا سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ کتنی ہے، اور درس نظامی والا جو طالب علم ہے تو اس کو دنیاوی تعلیم کتنی حد تک حاصل کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی پہلا سوال نگران شورا سے جو تھا، عید کوئی یادگار عید زندگی میں. عید مدینہ کا انہوں نے کہا عید کا کوئی واقعہ یا اس سے زیادہ یادگار کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ الحمدللہ مدینہ میں عید بنائی ہے. ماشاءاللہ. اس سے زیادہ یادگار کیا ہوگی؟ واہ. اور عید کے دن سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے، واہ واہ واہ، مسجد نبوی شریف میں حاضری ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اس سے زیادہ یادگار آپ کیسے کوئی عید بنا سکتے ہیں کہ غلام امتی اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان سے عیدی مانگے. ہاں بالکل. وہ یا میرے لیے ساری عیدوں سے زیادہ یادگار عید وہی ہے جو سرکار کے مدینے میں آقا کے مسجد نبی شریف میں گزاری تھی عید کا دن. آپ نے عید مدینہ پچھلے مرتبہ کی عید ہے وہ مدینہ منورہ میں تھی، اور اس میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے گنبد خضرا کے بالکل سامنے کوٹ ہے نا جی، جو وہ ہے قاضی کی، جی تو اس کا وہ جو تھڑا نہیں بنا ہوا، جی تو وہاں پر بیٹھ گئے. ویسی گنجائش نہیں تھی اندر جانے کی اور ہم نے بیٹھنا بھی وہیں تھا. تو وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ فجر کے سے پہلے سے لے کے عید کے بعد تک کا جتنا ٹائم تھا وہ سارا گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے گزرا. دائیں بائیں بھی سارے درود پاک پڑھنے والے ہی تھے اور خود بھی درود پاک پڑھتے رہے. تو اب اس سے بڑھ کر تو کوئی دنیا میں چیز ہو صحت کی، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے زیارت ہو رہی ہے، تو بہت شاندار ہی تھی. ماشاءاللہ. الحمدللہ مجھے بھی شرف ملا عید مدینہ کا، اور واقعی صحیح فرمانے دونوں بزرگ کے، اس سے اچھی عید کیا ہو کہ امتی اپنے آقا کی بارگاہ میں، اور ان سے عرض کرے کہ حضور چھوٹوں کو بڑے عیدی دیتے ہیں، آج آپ کی بارگاہ میں آپ بھی اپنی عیدی میں ہمیں اپنی دید عطا فرمائے، اور جو بھی دل میں تمنائیں بندہ ان سے مانگے. سبحان اللہ. عید اتار اس کی ہے خواب میں آقا کی دید ہوتی ہے. عیدی سبحان اللہ. مزہ کتنا ہے، کتنا مزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب کیسے پتا چلے عیدی ملی نہیں ملی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو اور کوئی آقا سے مانگے اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، ہو ہی نہیں وہ سکتا. مانگی پائیں گے. آپ کو وہاں رکت ملتی ہے، سوز ملتا ہے، وہاں ٹھہرنے کی توفیق مل رہی ہے نا، جتنی دیر ٹھہراؤ مل رہا ہے
یہ سب کرم کی باتیں ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھے ہیں. اس کے لیے تو یہی ہے نا کہ سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. مومن ہوں مومنوں پہ رعوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. ایک عالم دین کو کتنا مطالعہ کرنا چاہیے؟ مطالعہ تو اس کے کام کے نہیں معاف کیجیے، دنیاوی تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ ایک سوال یہ تھا، اور ایک یہ تھا کہ عالم دین بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو چھوٹے بچے کی کال. پہلے تو ہماری تعلیم پوچھی گئی جی، ہماری صاحب تعلیم کتنی ہے؟ دنیاوی تعلیم. اور پھر ایک عالم دین کو دنیاوی تعلیم کتنی لینی چاہیے؟ جی مفتی صاحب، دنیاوی طور پہ تقریباً پڑھے لکھے ہی ہیں. گریجویشن ہے دنیاوی تعلیم، جو گریجویشن ہے، اور باقی درس نظامی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نگران شورا صاحب. بیکم پارٹ 1 تک ہی ہے، وہ بھی شاید پورا ہوا نہیں ہوتا، اتنا تک ہی ہے. اور میرا خیال ہے آپ نے سادسہ تک، چھٹے درجے تک یا خامسہ تک، چھٹے درجے تک درس نظامی بھی کیا ہے. میرا بھی BCom کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا، اور ایسی کوئی دنیاوی خاص تعلیم نہیں ہے. ہم لوگ میمن لوگ ہیں تو بچپن سے ہی پھر کاروبار میں لگ گئے، اور آگے جا کے اللہ نے رحمت کی تو درس نظامی کرنے. لوگ دو طرح کے نا، کچھ کام کرتے ہیں، کچھ BCom کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے یہاں BCom کام کرتے ہیں، پھر BCom والے ان کے یہاں کام کرتے ہیں. اچھا جناب، اور اب تو ویسے بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ سرٹیفکیشنز اور تعلیم کی بجائے اسکلز جو ہیں وہ اس کی اب لیول زیادہ آگے. بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ہیں، دنیا کی بہت ساری ڈگریاں ہیں، اور بندے میں اسکل ہی نہیں ہے، یا کسی چیز کو وہ اپنی بات کو بیان ہی نہیں کر سکتا. تو کیا آپ کہیں گے کہ ایک عالم دین کو، درس نظامی کرنے والے کو کہاں تک دنیاوی تعلیم لینی چاہیے، اور اس میں کیا احتیاط بھی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے جو دنیا کا نظام تعلیم ہے وہ سرٹیفکیٹ اور ڈگریز کے اعتبار سے ہی چلتا رہا. ٹھیک ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے رجحان اور طریقہ کار اور میتھڈز جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں. ابھی جیسے یہ اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ابھی اس سے بھی آگے کی چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ اب یہ فن لینڈ اور اس طرح کے کئی ممالک کا جو نظام تعلیم ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ والا مثال کے طور پر اسی ایک ہی ملک میں، باقی پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. تو دنیا میں اس وقت 20 میتھڈز آف ایجوکیشن جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ کسی کی کچھ خوبیاں ہیں، کسی کی کچھ خوبیاں ہیں. تو لہذا جو ہمارا طریقہ تعلیم چل رہا ہے اس پہ جتنا تبرہ کیا جاتا ہے نا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ بہرحال آج تک تو پاکستان کے جتنے بھی آفیسرز، بیوروکریسی، یہ وہ سب ہے، وہ وہی پڑھ کے بنی ہوئی ہے اور اچھے خاصے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اب ایک میتھڈ چینج ہو گیا، لوگوں کا انداز چینج ہو گیا، تو لہذا اسکل انہینسمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ، یہ والی چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں. تو لہذا اس کو بھی اپنا لینا چاہیے. تو ربی بھائی، اس وقت بڑی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر جو چیز مجھے فیل ہوتی ہے، جس نے ایجوکیشن کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے، وہ انٹرٹینمنٹ ہے. تقریباً جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، میں سب کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بڑے بڑے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں، آئی تھنک کہ کوئی انگیج کرنے کے نام پر، ایڈمیشن کے نام پر، یا کسی بھی نام پر، انہوں نے اتنا انٹرٹینمنٹ ماحول اور آؤٹ آف سلیبس ایکٹیویٹیز کے طور پر، اور عجیب و غریب ماحول. ان کو لگتا ہے کہ ڈانس سے سائنسدان بنتا ہے. ہاں، ناچو گے کودو گے تو کچھ، ہاں بندہ اچھلتا کودتا، جتنی اونچی جمپ مارو گے ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کر کے لے کر آ جاؤ. جتنے چھوٹے ہوں گے اتنا بڑا سائنسدان بنے گا. تو ایسا کوئی فارمولا ہے، تبھی تو یہ چیزیں ایڈ. یعنی مجھے پیرنٹس نے بتایا جیسے ایک اس ٹائم پہ بتا رہے تھے کہ میرا ایک بیٹا ایک یونیورسٹی میں جا رہا ہے، ایک بیٹا ایک یونیورسٹی میں جا رہا ہے. ایک بولتا ہے اب وہ ٹائم نہیں ہے، ایک بولتا ہے وہ پڑھائی نہیں ہے، اور وہ فارغ ہی فارغ ہے. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اگر فارغ ہے، نہیں ہیں دونوں سچے. جو کہہ رہا ٹائم نہیں ہے، وہ بھی پڑھائی کے علاوہ کیا کہہ رہا ہے. بہت سارے خرافات ہیں. اور پھر بدقسمتی سے نگران شورا کے ایک بیان میں سنا تھا کہ 25-30% جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ڈرگز میں. 70 اخبار میں ہے. اللہ، یہ کوئی مطلب ہڈن ریسرچ نہیں ہے. یعنی کئی یونیورسٹیوں میں اس طرح ہے، کئی میں کچھ کم ہے، لیکن بہت 70% نشہ یونیورسٹیز کے اندر دیا جا رہا ہے. اور بہت اس کے علاوہ اگر آپ، یعنی اگر میں پاکستان کی تو چلو یہ، لیکن دنیا میں اگر آؤٹ آف پاکستان بات کریں تو وومن ابیوزمنٹ، آپ کو یہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، سب سے زیادہ وومن ابیوزمنٹ آپ کو وہاں ملتا ہے. چائلڈ ابیوزمنٹ آپ کو اسکولوں میں نظر آتا ہے. یہ میں تو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم یہاں کوئی جیسے وہ ایک آفیسر آئے تھے، تو یہاں پر ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، شاید آپ. میں کہا آپ یہ بتائیے، علم دین سیکھنے کا ادارہ ہے، اب میں جامعۃ المدینہ کی اور بھی ہمارے عاشق رسول کے مدارس ہیں، میں کہیں کہ امتحانات ختم ہو گئے، پتہ چلا آپ کو؟ اور کالج کے باہر ایگزام ہوتا ہے تو اس کے بعد یانس کھڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ فرق ہے. اس پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ جہاں دین سیکھ رہے تھے نا، وہاں امن ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے. اور جہاں یہ نہیں ہوتا نا، وہاں پھر مار دھار ہوتا ہے.
تو بڑا خوبصورت کمپیریزن ہے. یہاں تربیت ابھی بھی ہمارے دینی اداروں میں مفتی صاحب تربیت یہ تو موجود ہے. آپ آج کی بات کر رہے ہیں. میں نے 1990 میں میٹرک کیا ہے اور میٹرک کے امتحان میں بالکل یاد آ گیا آپ کے جملے سے کہ جہاں ہم گئے تھے وہاں اس وقت بھی پولیس کھڑی ہوئی تھی. اس زمانے میں جب سینٹر پڑا تھا وہاں بھی مطلب ایسا ماحول تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. فلاں تنظیم آ جائے گی, فلاں لڑکے آ جائیں گے, تو فلاں اسلحہ آ یہاں جائے تو گا. اللہ کے ایس ایچ او کو بھی نہیں پتا کہ کون سی مسجد کے اندر جامعۃ المدینہ یا مطلب دیگر مدرسے کے طلبہ امتحان دے رہے ہیں. ایس ایچ او کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کب امتحان ہوگا, کب ختم ہوگا, کب رزلٹ نکل گیا. لاکھوں لاکھ طلبہ اگر دیکھیں مدرسوں لاکھوں لاکھ سال دیتے ہیں, لاکھوں لاکھ دے ہی رہے ہیں. اب مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے, دنیا بھر کے لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے. میں نے بہت آفیشلس لوگوں سے باتیں کی ہیں, بہت ہائیلی آفیشل سے میں نے باتیں کی ہیں. کمپیریزن آپ کے سامنے ہے. تربیت ہو رہی ہے ان مدارس کے اندر, دین جہاں سکھایا جاتا ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایک واقعہ آ جاتا ہے تو اس کو لے کے بہت کرٹیسائز نہیں ہوتے واقعات. اصل میں یہی ہے, جہاں واقعات پر واقعات ہو رہے ہیں کون نوٹس کرے گا. کبھی کبھی ہو جاتا تو نوٹس کر لیتا بندہ. دوسرا یہ بھی ہے کہ دوسری جگہ کو اسکینڈل آتا ہے نا, تو اس میں پھر 5000 کی لسٹ بھی آ رہی ہوتی ہے. 5000 افراد جو ہے نا جن کے ساتھ یعنی کہ یہ واقعہ ہوا ہے, ان کی پوری لسٹ آتی ہے. صحیح. تو وہ پھر اس کے بعد نا پھر سارے بول رہے ہوتے ہیں یار یہ یونیورسٹی کا مسئلہ ہے, دباؤ ذرا. اس کو دبانے والے زیادہ اور اس کو اچھالنے والے زیادہ. ایک میٹر آ جائے تو ایسا ہوتا ہے سارے مدارس ایسے ہیں. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہزاروں بچوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس پر کبھی کوئی نہیں کہتا کہ یونیورسٹی بند کر دو, تعلیمی اداروں میں نہیں جانا چاہیے. اسی کے اوپر یہ کالم لکھے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایجوکیشن کا ادارہ ہے نا, یہاں ایسا کچھ زیادہ کلام نہ کیا جائے, لوگ بھیجیں گے نہیں پھر, اور تعلیم کا حرج ہوگا, علم نور یہ وہ سب, پھر وہ یہ والی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ حالانکہ وہ جو علم اور یہ وہ کہہ کے جو فضائل بیان کرتے ہیں نا وہ سارے علم دین کے. حالانکہ یہاں پر مذہبی طبقے سے اگر آپ بات کریں کہیں کہ نہیں یار برائی پھیلی دباؤ اس کو, کسی کا عیب نہ کھولو. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ مذہبی لوگوں کی باتیں سنیں گے نا, بات آپ کہہ رہے ہیں یعنی تعلیمی اداروں میں, دنیاوی اداروں میں کوئی معاملہ ہوا تو مذہبی لوگ کہیں گے کہ بات باہر نہ آئے. اصل میں یہاں مسئلہ تعلیمی ادارے کی تو ڈسکس ہے ہی نہیں نا, یہاں تو ایک مسلمان کی حرمت ڈسکس ہو رہی ہے. جی اس کو دبا دیں بھائی, کیوں کر رہے ہیں, اس کو باہر نہ آنے دیں بچی. اور وہاں اور دوسری طرف جب مذہبی لوگوں کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو اس کو اچھالیں. تو یہ فرق اصل میں دونوں طرف ہے نا, مائنڈ کا فرق, تربیت کا فرق ہے. جب ہوتے ہیں سب دونوں طرف تربیت کا فرق. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکچولی مدرسے سے پرابلم نہیں ہے, دین سے پرابلم ہے. یہ دینی وضاقتہ اصل تو دین ہی سے پرابلم ہوتی ہے, لیکن چونکہ دین کے خلاف ڈائریکٹ بات کرنا جو ہے کسی مسلمان ملک کے اندر یہ بڑا مشکل ہے. تو اب اس کی جگہ یعنی کہ اسلام کی جگہ پھر وہاں لفظ مولوی رکھ دیتے ہیں, لفظ مسلمان رکھ دیتے ہیں, لفظ عالم رکھ دیتے ہیں. ورنہ وہ الفاظ ہٹا کے نا آپ وہاں پر اسلام ڈال دیں تو ان کا اندر یہ ہے اور اس کا باہر ہی. اللہ اکبر, یہ غور کرنا چاہیے. پھر ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا, فارورڈ کرنا, ان چیزوں کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. یہ تو ڈرنا چاہیے. جی بالکل. برائی ہمارا آج کا ہو نا اس کو پھیلانا ہی نہیں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر صرف یہ دیکھ لینا کہ اگر ہم ایک مسلمانوں کے عیب کو پر پردہ ڈالنے کا مزاج ہم بنا لیں, جب تک شریعت واجب نہ کرے کسی کا عیب ظاہر نہ کرے. مجھے صاحب ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے بالکل. حکم یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا یعنی اس کا عیب کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے رسوا کر دے گا. اور جو کسی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. اور اچھا اسی طرح مجھے یاد آ گیا, امیر علیہ سنت نے ایک دو مرتبہ ذکر فرمایا, یعنی کہ چند ایک افراد ایسے بھی گزرے ہیں نا کہ جنہوں نے امیر علیہ سنت کی مخالفت بے تحاشا کی, پبلکلی بھی, جہاں بیٹھے, نجی محفلوں میں بھی. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ان کے خلاف نا پورا پلندہ ان پر اعتراضات کا اور ان پر چیزوں کا میرے پاس آیا کہ یہ ان کی پوری وہ ہے شیٹ ہے, ان کی ہسٹری شیٹ ہے ان کی, لیکن میں نے اسے یا ضائع کروا دیا نا, ہاں میں نے اسے کھولا ہی نہیں اور اسے میں نے ضائع کروا دیا کہ نہیں میں نہ کسی کے عیب پڑھوں گا نہ بیان کروں گا. سبحان اللہ. اور یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کا مجھے پتا ہے کہ ان کی لب و لہجہ, الفاظ, انداز کس قدر شدید تکلیف ہے. تو یہ ایک مومنانہ صفت ہے, یہ مومنانہ صفت ہے جو پچھلے بزرگوں کے حوالے سے ہوتا تھا نا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ جا رہے تھے تو پیچھے کوئی گالیاں دیتا جا رہا تھا, تو وہ اپنے علاقے میں پہنچے تو فرمایا کہ اب جو کچھ کہنا نا ادھر ہی کہہ لو, آگے میرا گلی میری شروع ہو جائے گی تو میرا جاننے والا تمہیں کوئی تکلیف نہ دے. تو اب یہ کیا ہے, یہ سوچ ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یعنی کہ اتنا خوبصورت ہے. پہلے آپ کو کوڑے مارے گئے, بلا ناغا کوڑے ہوتے تھے, 10 کوڑے مارنے کے بعد بندہ چینج ہو جاتا تھا کہ اب اس کی ذرا ہمت کم ہوگی تو دوسرا تازہ دم بندہ ہے, روزانہ کوڑے پڑتے اور خون جو ہے وہ پورے قمیص پہ اور بدن پہ لگ جاتا تھا.
تو جب یہ سب جو ہے وہ سارا سلسلہ ہوا، کئی سال چلتا رہا، اور اس کے بعد جب بادشاہ چینج ہوا اور اس کا عقیدہ چینج ہوا اور آپ کو اس نے رہا بھی کر دیا اور آپ کو اعزاز بھی نئے سرے سے دیا کہ آپ امام المسلمین ہیں، اور آپ کا لقب اس وقت سب سے پہلے بنا تھا امام اہل سنت اور امام المسلمین، اللہ یہ لقب تھا۔ تو اس وقت کسی نے کہا کہ حضور جن لوگوں نے آپ کو کوڑے مارے اور جس بادشاہ نے آپ پہ ظلم کیا، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کوڑے مارنے والا کوڑے مارنے سے ابھی فارغ نہیں ہوتا تھا، میں اس کو معاف کر دیتا، اللہ اللہ اللہ، جس کا یہ پتہ کہ ہو سکتا ہے کل دوبارہ یہی مارے آ کے۔ فرمایا کہ میری وجہ سے قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی امتی کو سزا ہو تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ امام محمد بن بڑوں حنبل کی رضی بڑی اللہ بات تعالیٰ عنہ کا بڑوں واقعہ۔ کی بڑی تو بات، یہ ظرف کی بلندی اور اصل جو یعنی کہ سنت قلبیہ ہے نا، عفو درگزر والی، یہ اس پر عمل کرنے کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک بات تھوڑا سا عوامی اعتراض کہ بھائی دیکھیں ہم نے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ مدرسے کی بات کو بھی باہر نہیں آنا چاہیے اگر کوئی ایسی غلط بات ہو گئی ہے یا کالج یونیورسٹی کی غلطی بات ہو تو یہ کوئی جواب تو نہیں ہوا نا؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مدرسے میں ایک واقعہ ہوا، آپ نے کہا کالج میں بھی ہوتا ہے، برائی کو تو برا کہیں گے نا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مدرسے میں یا کسی مذہبی شخصیت سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو غلط تو ہے نا وہ، اور ہم اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے خلاف جو کارروائی یا جو بھی ہوتا ہے وہ معاملے کو تو ہم برا تو کہیں گے نا؟ دیکھیے اس سے زیادہ مفتی صاحب اس سے زیادہ کیسز گھروں میں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں وہ کہتے ہیں آپ یہ جواب دیتے ہیں نا کہ یہاں ہو رہے کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ کیسز گھروں میں وہ بھی غلط ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب دباتے ہی ہیں نا، چاہے گھر میں ہو تو بھی غلط، مدرسے میں تو بھی غلط، دبانے چاہیے، یہ بات تو آپ نے سمجھا دی نا کہ اس کو اشتہار، لیکن آپ اس کو غلط تو کہتے ہیں نا؟ غلط اچھا دبانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ غلط ہوتا ہی نہیں تو دبانے کا کہتے کیوں؟ تو آپ دبا کے پھر اس چیز کو کنٹینیو تو نہیں کرنے کی بات کر رہے ہوتے نا کہ بھائی جو وہاں ہو رہا ہے تو یہاں بھی کریں۔ اصل میں یہ تو پاگل ہی ہوگا جو یہ کرے گا کہ بھی چھپائیں گے اور پھر کریں گے۔ جی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چھپائیں گے اور آئندہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ یہ واقعہ نہ ہو، اس بندے کے خلاف جو بھی کاروائی ہونی ہے۔ اصل یہ ہے کہ حکم شریعت ہے عیب پوشی، ٹھیک ہے، کیونکہ واقعہ کچھ بھی ہوا ہو، آخر جس کے ساتھ وہ واقعہ ہے اس کی عزت، اس کا خاندان، اس کا فیوچر، اس کے رشتہ دار، پھر اس کے ساتھ جو دیگر افراد ہیں ان تک، پھر ان کا خاندان، یہ ایک معاشرے کا بڑا طبقہ ہوتا ہے جو ڈسٹرب ہوتا ہے، جن کو ذہنی اذیت بھی ہوتی ہے، جن کو مستقبل کے خدشات اور خطرات بھی لاحق ہو جاتے ہیں، اور جن کو مستقل ایک ٹینشن ان کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ نہ ہو جائے۔ تو یہ اتنے سارے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے شریعت نے اس کی ابتدا ہی یہ رکھی کہ عیب پوشی کی جائے، عیب چھپایا جائے، خطا چھپائی جائے۔ باقی اصلاح کا جو ہے تو میرے خیال میں یہ جس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں تو برائیوں کے خلاف نہی عن المنکر کا فریضہ، برائی سے منع کرنے کا فریضہ جو ہے یہ دینی لوگ ہی ادا کر رہے ہیں، باقی تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ پتہ ہی ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک بتاؤں، امیر سنت کے پاس کراچی کے اچھے صحافی جمع ہوئے، اچھے صحافی، اس میں نیوز رپورٹر بھی تھے، کیمرہ مین بھی تھے، اور اس سے اہم لوگ بھی تھے، اور سوال جواب کا سلسلہ تھا، اوپن ڈسکشن تھی۔ تو اس میں یہ خودکشی والا اس طرح کا واقعہ آیا تو تھوڑی سی کاؤنٹر ڈسکشن ہوئی، تو امیر سنت نے ان کو مثال دی، اگر یہ واقعہ آپ لوگوں میں سے کسی کے گھر کے ہو جائے تو آپ وہاں دباؤ گے یا آپ چاہیں گے کہ 4 کیمرے میرے گھر پر آئیں اور اس کی تشہیر ہو اور اس میرے انٹرویو لے جائیں، میری بیٹی یا میرے بیٹے کا وہ لیا جائے اور اس کو اخبار میں ڈالا جائے؟ تو آپ یہی چاہیں گے کہ یار یہ کسی کو نہ پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ تو مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ یہ واقعی صحافیوں کے لیے اور باقی ایسے یوٹیوبرز اور آج کل سوشل میڈیا انفلوئنسر جو خبر کی تلاش میں رہتے ہیں، عیب ڈھونڈنے کے پیسے ہیں، ایسا ہی ہے نا، جو جتنا بڑا عیب ڈھونڈ کر لائے گا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تہمت لگ رہی ہے، بہتان لگ رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، دست اندازی ہو رہی ہے، یعنی مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا بدترین سود کا حدیث پاک میں۔ لیکن کوئی اس کا سب پرابلم بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں ناظرین، معافی چاہتا ہوں آپ سے، خود ہماری پبلک یہ دیکھنے اور سننے کے لیے بے چین ہے، جو مطلب کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ پروڈکٹ لائی جاتی ہے۔ ہم لوگ ایک بار ذہن بنا لینا کہ ہم نے اس طرح کی نہ خبریں دیکھنی ہے، پڑھنی نہ سننی ہے، مزے لے لے کے ہم سے نا ارے یہ خبر نہیں دینی چاہیے تھی، پوری دیکھی، اس کے ویوز بن گئے نا، پورے بولیے، ہاں پورا کر لیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں خود اپنی
تو قبر و آخرت کی فکر بھی تو کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ یہ ایسا بالکل صحیح ہے. یہی چیز ہے کہ وہی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اور اس کا جو درجہ بیان کیا وہ تو بیان ہی یہ کیا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور دوسری حدیث مبارک جو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. تو اب یہ جو اس طرح کے اسکینڈل فائل کرتے ہیں اور جو اس طرح کے پرسنل ایشوز کے اوپر کلام کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ اور زبان سے سلامت تو نہیں نہ رہا. تو حدیث مبارک میں تو مسلمان اسے قرار دیا گیا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. آج کل تو سب ویڈیو وائرل ہی وہ ہوتی ہے جو نیگیٹو ہو. وہ کہتے ہیں بھائی نیگیٹیوٹی ہوگی، کسی کے خلاف بات ہوگی تو ہی تو ویوز ملیں گے، اور ویوز ملیں گے تو پیسے ملیں گے. بعد میں کلیئر کرتے رہ گے کہ ہمارے پاس غلط خبر تھی یا پہلے خبر نہیں تھی. یہ نہیں سوچتے کہ لاکھوں لوگوں تک آپ نے کسی کی عزت پامال کر دی، اس کو ذلیل کر دیا. اب وہ بیچارہ کس کس کو وضاحت دے گا؟ اس کی ویڈیو پہ آ کے بات وہ ایک نا وہ آپ اسی سے ایک ریلیٹڈ ایک واقعہ پڑھا تھا کتاب میں کہ ایک شخص جو ہے وہ عطر فروشوں کی مارکیٹ میں چلا گیا اور بے ہوش ہو گیا. اب وہ عطر فروش کوئی آئے تو اس کو جناب مشک سنگھا رہا ہے، کوئی اسے کستوری سنگھا رہا ہے، کوئی اسے گلاب سنگھا رہا ہے کہ بھئی اس کو ہوش آئے. تو ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا اچھا یہ ہے. اس نے کہا ہٹ جو میں اس کو ہوش میں لاتا ہوں. تو اس نے اپنی جیب سے ایک چیز نکالی اور اس کے منہ کے ایسے پاس کی نا تو وہ یوں کر کے تازہ دم ہو کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا بھائی کیا سنگھا ہے، یہ کیا سنگھا دیا ایسا تم نے کہ یہ اس سے ہوش میں آ گیا، یعنی اسے سکون اور راحت اور دماغ کو سکون اس سے ملا ہے. تو اس نے کہا بھائی صاحب یہ بندہ جو ہے نا لوگوں کے گھروں سے گندگی اٹھاتا ہے. پچھلے زمانے میں وہ گندگی اٹھاتے تھے نا گھروں سے. تو یہ اس کا اتنا عادی تھا کہ عطر کے بازار میں داخل ہوا تو خوشبو برداشت نہیں ہو سکتی. گٹر بگانے والے اب اس کو ہوش میں لانے کے لیے تو میرے پاس وہی چیز تھی جو یہ گھروں سے اٹھاتا ہے، تو میں نے اس کو سنگھائی ہے. تو اب اس کی جو یوز ٹو چیز ہے وہ اس کو ملی ہے تو یہ ہوش میں آ گیا. تو ہماری قوم کا جو مزاج بن چکا ہے اور دنیا بھر میں لوگوں کا تقریباً مزاج ایسا ہی ہے کہ منفی، نیگیٹو، غلط اس طرح کی جو چیز ہے تو اس کے اوپر ان کو ہوش آ جاتا ہے. اور بہت اچھی چیز ہے اس کو دیکھ کے بھی ہوش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو سائڈ میں کر دیتے، اس کو سنتے ہی نہیں. مطلب یہ بتائیے گا کہ اگر کسی نے کسی کے خلاف ایسی ویڈیو بنائی، اب یہ لاکھوں میں گئی یا ملینز میں گئی، تو یہ اس کے لیے گناہ سب لوگ دیکھیں گے، اس کی گناہ کی شدت کیا ہوگی؟ گناہ کی شدت بھی اتنی ہی ہے کہ ایک آدمی نے کسی پر بہتان لگایا تو یہ ایک بہتان ہے، اور 1,00,000 لوگوں تک وہ بہتان پہنچا تو یہ ایک بہتان 1,00,000 بہتان میں تبدیل ہو گیا. اللہ کیونکہ اتنے ساروں کی نظر میں اس کی عزت پامال کر دی اس نے. صحیح. اور مسلمان کی عزت پامال کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو اب جتنوں کے سامنے اس نے اس کی عزت پامال کا ذریعہ بنا ہے اتنے کبیرہ گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے. اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسے گناہ ملتا اور رہے یہ گا. مر بھی گیا ویڈیو تو باقی رہے گی. مر بھی گیا ویڈیو باقی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. استغفر اللہ. کاش یہ سمجھ آ جائے بات. سوشل میڈیا پہ ہی ہر بات سمجھانی ہے، سوشل میڈیا پہ ہی ہر بات کرنی ہے. غور کیجئے ناظرین کہ میری ویڈیو کہیں مرنے کے بعد بھی میرے لیے عذاب کا باعث نہ بنے. کچھ اور کالز دیجیے گا. عبدالرحمن اتاری گھنیو عرض کر رہا ہوں، حاجی عبدالحبیب بھائی، میرا سوال ہے کہ کوئی بندہ غصے والا ہو اور اسے آپ نے ڈیل کیا ہو، کوئی تجربہ ہو تو ہمیں بتائیں. چلیں ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد عمر ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں گلگت بلتستان سے. اور میرا مفتی قاسم صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کا کبھی کوئی تجربہ ہوا ہو کسی سرد علاقے کا تو لازمی شیئر کیجیے گا. سرد علاقے کا، چلے ماشاءاللہ. تھرڈ کال. خالد اتاری عرض کر رہا ہوں کلفٹن سے. تجربات تو زندگی میں ہوتے رہتے ہیں لیکن بندہ بھول جاتا ہے، ان سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا. اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جی کیا فرمائیں گے نگران شورا؟ کہ تجربات تو ہوتے ہیں مگر بندہ یاد نہیں رکھتا، پھر فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اس کو کیسے ان تجربات سے زندگی میں فائدہ اٹھائے، اس کیا کہیں گے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اب یہ کہ تجربے کی بات ہے کہ کس چیز سے ایسا تجربہ ہوا ہے کہ جس سے فائدہ اٹھا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ تجربے کا لوگوں سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نا وہ بھی نہیں اٹھایا جا رہا. میں تو ان کے تجربوں سے میں فائدہ اٹھاؤں، آپ کے تجربے سے میں فائدہ اٹھاؤں، آپ کے تجربے سے ہم سارے فائدہ اٹھائیں. یہ کہ مطلب ہم ایک دوسرے کے، جیسے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے نا
کہ تجربے کار لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کے اپنے وقت کو بچاؤ. ماشاءاللہ تو یہ حافظ ملت علیہ رحمہ بڑی زبردست بات کر کے چلے گئے. کوئی طریقہ ہے مفتی صاحب ایسے تجربات یاد رکھے کہ بندے یار یہ ایکسپیرینس پہ مجھے نقصان ہوا تھا اب نہیں کرنا؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. نیت ہونا کہ مجھے سیکھنا ہے اور مجھے اس سے جو درس ملا ہے اسے ذہن میں بٹھانا ہے تو پھر فائدہ ہو جاتا ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کیونکہ جیسے ابھی وہ کتاب کے مطالعے کے حوالے سے بات تھی نا کہ کتاب مطالعہ کرتے ہوئے اگر اس کے نوٹس نہیں لکھیں گے تو کتاب بند تو علم بھی بند. ایسا ہی ہے. اور اگلی کتاب شروع تو اگلا علم شروع. وہ بند تو وہ بھی گیا. تو اس کے پوائنٹس لکھ لینے چاہیے. زندگی میں تجربات ہزاروں نہیں ہوتے، یعنی کہ چھوٹے موٹے تو روزانہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے یہ کہا جائے نا یار میری زندگی کا تجربہ ہے، اس طرح کی جو تعداد ہے نا وہ 185 ہوتے ہیں. آدمی کو اپنے تجربات لکھ لینے چاہیے. اس کا خلاصہ جو ہے حاصل کلام لکھ لینا چاہیے. یہ جو اقوال زرعی ہوتے ہیں یہ بیسیکلی وہی تجربات کا ہی نچوڑ ہوتے ہیں نا. اچھا اب کیا ہے کہ اقوال زرعی جو دنیا کے ہیں نا وہ مل کے اتنے ہو چکے ہیں کہ اس کو پڑھتے پڑھتے زندگی گزر جائے گی. تو اپنے متعلقہ آدمی اس میں سے جو ہے نا وہ چیز لے لے. جیسے ابھی امیر اہل سنت کی جو کتاب آئی ہے 786 نصیحتیں 786 نصیحتیں. اچھا اس میں لازمی بات ہے کہ ہر نصیحت ہر بندے کے لیے نہیں، مرد والی مرد کے لیے ہوگی، عورت والی عورت کے لیے، بچے والی بچے کے لیے ہوگی، مختلف مواقع کے اعتبار سے مختلف مواقع کی ہوگی. انسان اپنے خاص اس چیز کے حوالے سے جو نصیحت ہے اسے علیحدہ کر لے. خوشی کا موقع آ رہا ہو تو جو خوشی کے متعلق نصیحت ہے نا صرف ان کو پڑھ لے. ایک مرتبہ کتاب پڑھ لی، اب اس کے بعد جو خوشی کے موقع کی نصیحتیں اب ان کو پڑھتا رہے. اب وہ روزانہ پڑھ لے. شادی کے ایام چل رہے ہیں، 1 مہینہ تیاری ہوتی ہے، 4 دن شادی ہوتی ہے، 34 دن ہوتے ہیں، لیکن یہ 34 دن جو ہے نا وہ نصیحتیں پڑھتا رہے تو یہ اس کے ذہن نشین بھی ہو جائیں گی اور اس کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا. غم کا موقع آیا تو اس کی نصیحتیں دیکھ لے. کسی سے رشتہ کرنا ہے، رشتہ بنانا ہے تو وہ والی نصیحتیں دیکھ لے. تو اس میں فائدہ ان نصیحتوں میں یہ بڑا خوبصورت کام ہوا ہے کہ یہ کیٹیگرائز کر دی گئی، ان کے ابواب بنا دیے. ورنہ تو ایک نصیحت چلتی رہتی تو 786 پوری ہو جاتی، لیکن مواقع کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب جیسا موقع ہوگا ویسی نصیحتیں آدمی وہ دیکھ لیتا ہے. اور یہ نصیحتیں اب یہ وہی کہ امیر اہل سنت کا 700 سالہ تجربہ ہے. 700 سالہ یوں کہ ایک آدمی کو زندگی میں جتنے تجربات ہوتے ہیں تو اگر وہ اسے 7 گنا زیادہ افراد سے ملے تو اس کے تجربات کی تعداد 700 زیادہ گنا ہو جائے گی. تو امیر اہل سنت کی جو ملاقات اور جو معاملات ہے وہ یوں ہے کہ یہ 50-60 سال کی جو ایک یعنی کہ وہ ہے پریکٹیکل لائف جو ہے، تو اس میں جو ملاقاتیں ہیں وہ عام آدمی سے جو ہے نا وہ 10 گنا 20 گنا زیادہ ہیں. تو لہذا تجربات کی نوعیت بھی تو 70 کی 700 سال والا ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ نصیحتیں موقع محل کی مناسبت سے لے لیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے تجربات کا خلاصہ بھی لکھ لے، بھلے وہ ایک جملے میں لکھ لے. جیسے میں لکھتا ہوں الحمدللہ، یعنی میرے پاس اپنی وہ نصیحتوں کی فائل ہے پوری. اب اس میں ایک جیسے نصیحت ہے کہ جس بندے کے بارے میں تجربہ نہ ہو کہ یہ پیٹ کا حلقہ ہے یا یہ رازدار ہے، اس کے سامنے کبھی بھی راز کی بات نہ کریں. اچھا اسی طریقے سے اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اب ہوا کیا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اس طرح کا کہ کوئی چیز بیان کی اور اس نے آگے جا کے اعلان کر دیا. یار یہ اعلان ہی کر دیا اس نے، تو میں نے اس کو لکھ لیا. تو اب بیسیکلی تو یہ پیچھے وہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ لب سے جو باہر نکلتی ہے تو پھر وہ اس کے بعد کہیں نہیں رہتی، پھر ہر جگہ ہی ہوتی ہے. تو ہے تو یہ وہ چیز، لیکن چونکہ پرسنل تجربہ ہو گیا نا تو اب اس کو میں نے چھوٹا سا کر کے لکھ لیا. بشر رازے دلی کے کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. تو ایسی چیزیں اپنے تجربات اگر لکھ لیے جائیں تو یہ آدمی کو زیادہ یاد رہتے ہیں، خود پہ بیتے ہوتے ہیں اور اس کی اثرات اور اس کی سنگینی جو ہے نا وہ زیادہ یاد رہتی ہے. تو عمل کی سوچ، سیکھنے کی سوچ اور سوچ پہ اعمال کا دار و مدار. ایک امیر سنت کا جو نصیحت ہے اگر یہ ہمارے سب کے کام آتی رہے گی، محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ کروڑوں آپ باتیں کر لیں، یہ ایک بات جو ہے نا اتنی باتوں پر غالب ہے. محتاط آدمی
सदा सुखी रहता है। मोहतात बनना भी तो आ जाए ना, हमें लगता है हम मोहतात हैं। एक दफा एक मुफ्ती साहब एक मुल्क में इस्लाम भाई जा रहे थे, उनको अमीर सुन्नत ने 20 से 25 मिनट आधा घंटा एहतियातें कैसे कैसे करनी चाहिए इस पर आपने बयान किया। आधे घंटे के बाद खुद ही फरमाते हैं, मैं फरमा इमरान आपने एहतियात पर बयान तो किया, एहतियात होती क्या ये तो अभी तक बयान किया ही नहीं है। हर आदमी को ये होता है मेरे से ज्यादा मुहताज आदमी कौन होगा, रोजाना तो एहतियात करता ही हूँ, ये तो एहतियात करता ही हूँ। लेकिन देखा ही जाता है कि ये एहतियात जो मैंने कहा तजर्बेकार आदमी, जब तक आप किसी तजर्बाकार की सोबत में नहीं बैठते ना, आपको ये भी नहीं पता चलता कि ये जो लफ्ज है इस पर अमल करने का तरीका क्या होता है। एहतियात कहते किसको है, मोहतात बना कैसे, जैसे कि व्हाट और हाउ का तो फर्क हमेशा ही होता है ना। अब आप व्हाट से ये है कि क्या करना है और हाउ ये कि कैसे करना है। आपके साथ कोई बैठेगा तो पता चलेगा ना फतवा लिखना कैसा है। फतवा होता क्या है, फतवा नवेसी क्या होती है, फतवे की अहमियत क्या होती है, फतवे का सवाब क्या होता है, फतवे के मुताबिक सब कुछ होगा। लेकिन आपके साथ बैठेगा तो पता चलेगा किस सवाल का जवाब देना कैसे है, उसको समझना कैसे है। मुझे तो मैं तो कभी तौर पे ये मतलब काफी तो यार करता। एहतियात कोर्स फिर कब कहाँ से करें? एहतियात नहीं आती, ये कोर्स से भी नहीं होगा, ये जुमलों से। जैसे हम लोग हमें मिलते हैं ना, यार आप इसको कुछ आप तंजीमी सोच कैसे आती है, तंजीमी सोच का कोई बयान नहीं होता। तंजीमी सोच साथ चलने से तजर्बे से आती है। आप पर बीतेगी, आप पूछेंगे हम आपको बताएंगे, मुझ पर बीतेगी मैं इनसे पूछूंगा ये मुझे बताएंगे। करने के काम करने से आते हैं। हाँ वाह ब्यूटीफुल। करने के काम पढ़ने से नहीं आते, करने से आते। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलें जनाब, और आपने भी कॉल की हुई हैं तो कुछ कॉल्स हम और ले लेते हैं। हाँ, सर्द इलाके का कोई तजर्बा? सर्द इलाके का कई जगह का तजुर्बा है। जैसे तुर्की का याद होगा आपको, जो वहाँ की बर्फ के मनाजिर थे उससे ज्यादा यानी कि माशाल्लाह खूबसूरत मनाजिर अल्लाह ताला की कायनात के कम से कम अपनी दुनिया में तो नहीं देखे हमने। तो एक तो वो था, और दूसरा यूके में बहुत सर्दी जो है ना वो देखी है, बारहा देखी है। इसी तरह जब जर्मनी गए थे तो वहाँ की सुबह जो है वो भी बड़ी ठंडी थी, और मैंने तो मदीना मुनव्वरा की ठंड भी जिसे कहते हैं ना फुल बटा फुल वाली, अल्लाह वो ठंड देखी हुई है। कि जब जो 2006 में हज किया था ना वो दिसंबर में था, वो यादगार है ना, वो दिसंबर में था। तो मैं हज के बाद मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ था, तो उसमें शहर में बैठे हुए और नीयत ये थी कि सारी रात ना यहाँ गुंबद खतरा के सामने बैठना है। लेकिन 2 घंटे बाद जो ठंड ने काम किया ना। ऐसा मुजदलफा, मेरी मुफ्ती साहब से पहली मुलाकात 2006 के हज में ही हमारी तरह दोस्ती। जी जी। हमने सारी रात मुजदलफा में लकड़ियां जलाई और लकड़ियों के गिर्द बैठकर हम नातिया अशार पढ़ते रहे कि सोना नहीं है किसी ने, बड़ा फिर ठंडे पानी से वजू करना होगा, और लाइनें पता है मुजदलफा में कितनी लंबी होती हैं। तो हमने वो प्लान किया था, वो जागे कैसे, ठंड भी लग रही थी, तो कंबल ओढ़े हुए थे एहराम के ऊपर और लकड़ियां जलाई। यानी किसी को कहते हैं हैरान रहता है कि मुजदलफा में आपने लकड़ियां जलाई, क्योंकि इतनी ठंड थी। और माशाल्लाह अब 2006 के बाद अब लगता है कि अगले 5-10 सालों बाद फिर ठंड में आने वाला है हज इंशाल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, वो गुसीले आदमी वाली जो बात, एक सवाल था मुझे बताया सलमान भाई, माशाल्लाह भूलते नहीं है सवाल। तो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बहुत गुस्से में कोई आता है, तो बड़ों से ये सीखा है कि उसको जवाब की तरफ थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, उसको गुस्सा निकालने दें। और बाज़ औक़ात 99% तो गलत फहमी होती है, और अगर आप प्यार से बात कर लें, ठंडे तरीके से जवाब दे दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बात बन जाती है। अल्लाह की रहमत से ऐसा हुआ नहीं आज तक कि कोई झगड़ा हो गया हो, बात कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो ही जाती है। तो अगर अच्छे अंदाज से पोलाइट वे में, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांग लें, यही होगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाज़ औक़ात बड़े खूबसूरत तजुर्बात होते हैं। मुझे अब्दुल हबीब भाई का एक वाक़या और मैंने एक मरतबा उस पर अमल किया माशाल्लाह, और उसका वही रिजल्ट देखा मैंने 2006 वाले हज के अंदर ही। अच्छा, हम सहरी से यानी कि सहरी के वक्त हम एक होटल में खाना खाने गए। अच्छा, तो वो या तो अभी शुरू नहीं हुआ था या कुछ ऐसा था कि उसका जो वेटर था ना वो इतना गुस्से में भेरे ना, या हम कुछ बाहर से भी साथ ले आए थे तो वो टेबल पे रखा हुआ था, तो उसको था हमारा खाने के बजाय बाहर से लाके खा रहे। तो वो बड़े गुस्से से आया ना अब्दुल हबीब भाई की तरफ, और उसने कुछ बोलना शुरू किया। जबान उसकी पास पड़ोस की थी। तो अब्दुल हबीब भाई ने ना ऐसे करा, माफ कर दे। अच्छा, उसका सारा ही गुस्सा ठंडा हो गया ना, क्योंकि उसको ये पता कि इनका ये बड़ा वो क्या है, महामौलवी जो वो है वो जो साउथ अफ्रीका के सफर में था कोई जी। तो उसने जैसे देखा ना कि यार ये इनके सबसे बड़े हैं और इसने हाथ ही जोड़ दिए, वो ऐसा ठंडा हुआ ना, उसने कहा अच्छा ठीक है जी, आपने क्या करना है, क्या ऑर्डर है आपका। और क्या करें, उसके गुस्से के बगैर में क्या गुस्सा करें। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि माफी मांग ले भाई, तो बस ठीक है, ठंडा मेरे से गलती हो गई, माफ कर दे। बहस करने से आग को आप और पेट्रोल डाल रहे हैं। मुझे वो वाकया याद आ गया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है। फर्स्ट मेरी ड्राइव जिंदगी की फर्स्ट ड्राइव, और वो अमीर अहले सुन्नत के साथ थी।
وہ پیچھے پورا ایک واقعہ ہے کہ کیسے وہ ڈرائیو ہوا، جو بھی ہوا تو ہوا یہ کہ فرسٹ ڈرائیو ہی تھی تو اتنی پریکٹس تو تھی نہیں، جانا خاردر تھا، تو ہم یہ خاردر کا جو مکر پاڑے کا جو ایریا ہے یہاں کوئی موٹر سائیکل تھی یا سائیکل تھی، تو امیر علیہ سنت یہاں بیٹھے اور میں یہاں بیٹھا ہوں، تو شیرڈ گاڑی تھی تو وہ کسی سائیکل والے کو یا موٹر سائیکل والے کو میں نے ہٹ کر دیا، بہت زیادہ مکر پاڑے میں گاڑی ہے، اس ایریا میں اتنی اسپیڈ سے چل نہیں سکتی، اب میری تو تجربہ بھی نہیں تھا، اس کو میں نے تھوڑی سی ہٹ کر دی، وہ اترا اور جس کو کہتے نا او مولوی، تو اچھا وہ میری طرف نہیں آیا، امیر علیہ سنت کی طرف آیا، تو باپا نے شیشہ نیچے کیا اور اس کے جا کے بولا معاف کر دو، واپس جا کے اسکوٹر پہ بیٹھ کے وہ بھی چلا گیا تو اب یہی بیسٹ سولوشن ہے کہ میں ہوگی غلطی، لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ ہے، تو ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ باتیں ایسی جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ابھی ہم یہ اس میں افریقہ میں تھا تو 4-5 گاڑیاں ساتھ تھیں، ہماری جو میری جو گاڑی جس پہ میں تھا آگے اسپیڈ بریک کرتا کیا تھا تو اس نے ہلکی سلو کی نا تو پیچھے والے نے آ کر اچھا مار دی، اپنی گاڑی نے اپنی گاڑی کو مار دی، اپنی گاڑی اب جو میری جو گاڑی چلا رہا تھا نا اس سے پہلے کہ یہ اچھالا لے مطلب ہم باقت اچھلے ہیں، ہاں تو اب وہ خالی میں نہیں ہوگی، ہاتھ پکڑ لی، ٹھیک ہے چل بڑا اشارے سے آپ نے غصہ ٹھنڈا کر دیا، میں کہا بھائی مطلب مہربانی، اولیاء کرام کی شان دیکھیں، بندے روزانہ 4-5 لا کے آپ کا ہاتھ پکڑوانا چاہیے نہیں ہوتی صاحب ایسا نہیں کرنا، یہ ہاتھ پکڑنا کمال کا ہے بھائی، بندہ ٹھنڈا ہو گیا، نہیں وہ بالکل سمجھ گیا نا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، صحیح صحیح، یہ وہ امیر علیہ سنت اس طرح کا واقعہ شکر کا وہ جو ایک کوئی پڑوسی تھا وہ ناراض ہو گیا، آپ گلے جا کے لگا لیا، جا کے فرمایا یار اب تک ناراض ہو، اس طرح کی گلے لگا لیا، ہاں جس سے ناراض ہو نا 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 لو لے لیا، بیسٹ یہی ہے، سب سے بیسٹ ہے کہ آپ پتہ ہے نا یہ ناراض ہے نا تو آپ تھوڑا سا تھوڑا آگے گئے، میں کہا یار یہ شکر کا پہلو نہیں تھا کہ ناراضگی کا پہلو تھا، کتنا لگا ہوگا ہماری گاڑی کو، ہم بیٹھے ہوئے گاڑی چل اتر کے دیکھا بھی نہیں آپ لوگوں نے کتنا لگا، کیا لگا ڈینٹ، میں تو کہتا پہلو شکر کا تھا یار، ماشاءاللہ بچت ہوگی نا، زیادہ زور سے ہم بیٹھے ہیں گاڑی میں بات کر رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے اور اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے تو اب شکر کا پہلو نہیں تو کیا ہے، نہ اسپتال گئے نہ گاڑی ہم نے اس وقت شکر ہی کیا تھا ساؤتھ افریقہ، نہیں آپ لوگ شکر بھی کرتے ہو، پھر تھوڑی دیر بعد یہ واقعہ کیوں یاد کرتے ہو ساؤتھ افریقہ والا، آپ شکر کر لو، یہ تجدید شکر، ہمارا سالانہ پروگرام ہی یہی ہے کہ شکر کو یاد کریں، ہر ذاتی تجربے میں آپ وہ واقعہ لے آتے ہیں، تجدید حزن کا منع ہے نا، تجدید شکر کا تو منع ہے ہی نہیں، کمال، چلیں جناب کال دیجئے، ذاتی تجربات لگتے تینوں حضرات ماشاءاللہ دیکھ کر ابھی تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا، ماشاءاللہ انہیں دیکھ کے اپنی پریشانی تکلیف ہی دور ہو گئی، اللہ انہیں سلامت رکھے، قاسم صاحب کو، عبدالعزیز بھائی کو، حاجی عمران صاحب کو، ماشاءاللہ دل کو ٹھنڈک پہ گئی ہے، ماشاءاللہ مزے کو مزہ آ گیا، میں نے ابھی آن کیا اور دیکھتے ہی طبیعت خوش ہو گئی، ماشاءاللہ مرحبا، اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی حسن نظر بھی اور آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں آسان کرے، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ، اگلی عبید رضا طاری سرائے عالمگیر سے، آپ عید کے دن کس طرح گزارتے ہیں؟ اگلی کال دیجیے گا۔ گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ سکردو سے عرض گزار ہوں غلام مرتضی اطاری، آپ اپنے والد صاحب کو اصلاح ثواب کب اور کیسے کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، جی پہلا سوال جو تھا آپ سے اس کا اگر جواب ارشاد ہو جائے۔ اس بار عید کا یہ کئی سالوں سے سوچتا تھا لیکن میں پریکٹیکل نہیں کر پاتا تھا کیونکہ رات جاگنا پھر پریکٹیکل نہیں ہوتا تھا، اس بار تھوڑا سا دل کو منا کر رکھا تھا کہ سونا ہے، کیونکہ اس بار یہ میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنے کچھ پرانے اور دیگر اسلامی بھائیوں سے عیادت و کوئی تعزیت وغیرہ کا تھا یار یہ کریں گے، تو میں رات کو شاید ڈھائی پونے 3 گھنٹے لیٹ گیا، کچھ نیند آئی کچھ نہیں آئی کیونکہ رمضان تو پورا جاگنے میں گزرتا تو یہ اچانک کیسے رات کو نیند آ جائے گی، خیر الحمدللہ آرام ہو گیا۔ فجر کے بعد اور ناشتہ ہوتا ہے پاپا کے ساتھ، ہر سال فجر کے بعد ناشتہ ہوتا ہے میرے سنر کے ساتھ، اور پھر عید کی نماز، پھر آپ کے یہاں حاضری ہوئی، پھر گئے 2-3 اسلامی بھائیوں کے یہاں، یہ میری بہت زبردست میری خواہش ہوتی تھی کہ میں عید ایسے گزاروں، اور اپنے پرانے سینئر اسلامی بھائی بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے ساتھ عید میں جا کر میں ملوں، تو الحمدللہ یہ کرا کر آئے تو ظہر کی وقت ہو گیا تھا، ظہر پڑی سو گئے، پھر اثر پڑی، اور یہ آپ کی عید کیسے گزری مفتی صاحب؟ ویسے تو نگرانی شورا کی بات میں ان سب کے لیے درس ہے جو میری نگرانی شورا کی دعوت کرتے تھے عید پہ، اچھا، اور انہوں نے نہیں کی، اچھا، بارہ کئی ایک ہے عید جو ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ رمضان کی مصروفیت جیسے چل رہی ہوتی نا رات کے جاگنے کی، تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز، اور میرا تو معمول تقریباً کئی سالوں سے یہی ہے
کیونکہ میں یہاں ہوتا ہوں، والدہ فیصل آباد میں ہوتی ہیں، تو عید کی نماز کے بعد مجھے صرف ایک فون کرنا ہے والدہ کو، بس اس کے بعد پھر مجھے آرام کرنا ہے. پھر میں 11 یا 12 بجے اٹھ کے اس کے بعد پھر زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو میں پرسنل میسج کرتا ہوں، ماشاءاللہ. یعنی کہ گروپ میسج کی بجائے کہ جیسے بہت سارے گروپ بنے ہوتے ہیں سب کو کر دیں، جیسے دارالفتہ کا گروپ ہے تو دارالفتہ کے گروپ میں ایک میسج، لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے سینئرز ہیں یا بہت سارے جونیئرز ہیں تقریباً 40-45 افراد کو میں میسج کر دیتا ہوں. تو اس کا بڑا ایک اچھا اس کا وہ میسج بھی ایک ہی میسج کاپی ہوتا ہے یا سب؟ نہیں، وہ تو ہر ایک کا نام لے کے باقاعدہ اس کو میسج کرتا ہوں نا کہ بھی فلاں آپ کو عید مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. تو اسی طرح پھر جتنے بھی اہل محبت ہیں، دوست ہیں، ان سب کو میسج ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کا حکم ہوتا ہے یہاں آنے کا، عام طور پہ 4 بجے آنا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے. تو یوں کر کے پھر اس کے بعد دوست وغیرہ ملنے آ جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. میرا جانا کم ہی ہوتا ہے، میں عید پہ کم ہی کہیں ٹریول نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں گھر پہ ہو. ٹھیک ہے. کوئی ایسا ملک جو مدینہ منورہ کے علاوہ بھی جہاں کا ٹریول یاد آتا ہو؟ یا ٹریول یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ٹریول ہوا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیان کے لیے مجھے آپ آگے کر دیتے ہیں، آپ آرام سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے کرنا پڑتا ہے. بڑے مزے نگران شورا کے ساتھ بھی میرے بڑے مزے ہوتے ہیں کہ آپ حضرات ساتھ ہو، پھر آپ بیان کریں. مجھے دبئی کا بیان نہیں آج تک بولتا، وہ بھی حج سے واپسی بھی کیا تھا. اتنی شدید تھکاوٹ کہ جہاز سے اترتے نیند 2 دن سے جاگ رہے تھے اور بیان میں، اور اتنی نیند تھی کہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا. بیان بھی اسی میں تیار کیا، وہ تو چلے، پھر پرنٹ آؤٹ نکال لیا اس کا تو چل گیا. بیان سے پہلے وہ جو انرجی ڈرنکس ہوتی ہیں ان میں سے ایک جو اسٹرانگیسٹ تھی وہ والی استعمال کی، لیکن میری نیند اس سے بھی دور نہیں ہوئی. اور بیان کے دوران میرا آدھا تو میں بیان کر رہا تھا اور آدھا یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ میں سو نہ جاؤں بیان کے اندر میں. اس کے بعد کیا ہوا ذرا یہ سنیے گا. اور اتنی بڑی تعداد تو بیان کر کے میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، کام ختم. اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب مفتی صاحب عام ملاقات فرمائیں گے، پورے 4000 افراد، ہزاروں لوگوں سے لائن لگوا دی، ہزاروں لوگ. تو پھر ان سے ملاقات بھی کی، پھر زندگی کی سب سے زیادہ سب سے بڑی ملاقات جاگتے ہوئے ملاقات. ہاں پھر جاگتے ہوئے تھی. تو یہ بڑا ہوا. تو یہ آپ نے مطلب یہ واقعہ بھی جو ہے آپ نے میرے پہ سنا دیا، مطلب کوئی یادگار. اب وہ تو پوچھ رہے تھے کون سا ملک یاد آتا ہے، ماشاءاللہ. چلیں بہرحال ناظرین، یہ دبئی کا واقعہ ہے. ہاں، آپ کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ. کیسے کرتے ہیں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. مختلف اوقات میں والد صاحب، والدہ ماشاءاللہ اور میری خالہ ماشاءاللہ جو مجھے پالتی تھی، الحمدللہ ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ سلسلہ رہتا ہی، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. اور کرتے رہنا چاہیے اپنے مسجد اللہ کا شکر ہے والد صاحب کے نام پر حنیف مسجد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری امی کے نام پر مسجد بنی ہوئی ہے، خیر النساء. واہ 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 واہ، شکر ہے اللہ کا. یہ جو ہو سکتا ہے. دیکھیے ناظرین، ہم جو کچھ ہیں ہمارے ماں باپ کی وجہ سے. اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کیجئے، چلے گئے تو ان کو ایصال ثواب کرتے رہیے، اور ان کے لیے ایسے صدقہ جاریہ والے کام کر دیں کہ ہم رہیں نہ رہیں، انشاءاللہ ان کو ثواب ملتا رہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب جو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہمیں نہیں ملتا، اللہ کی رحمت کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے. تو اب ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. باتیں ہیں کچھ خاص ذاتی تجربات، باتیں ہیں کچھ خاص ذاتی تجربات.